بھائی قبلہ رخ ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، قبلہ رخ تو قضائے حاجت جائز نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ بنے ہوئے ہی ایسے ہوں تو اگر تبدیل کر سکتے ہیں تو تبدیل کر لیں، اس کا رخ چینج کر لیں اگر ممکن ہے آپ کے لیے۔ ممکن نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، آپ تبدیلی نہیں کر سکتے تو پھر مجبوری ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اگر آگے کوئی آڑ موجود ہو تو پھر گنجائش ہے، کوئی آڑ آگے موجود ہو نا، دیوار آگے موجود ہو تو پھر گنجائش ہے، تو مجبوری میں اس گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ خود سے جب گھر بنائیں تو یا اپنا ذاتی گھر ہو تو پھر اس کا رخ چینج کریں۔ اگر چینج کرنا ممکن نہیں ہے تو قضائے حاجت کے لیے پڑوسیوں کے گھر میں تو نہیں جائے گا نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ قضائے حاجت کے لیے اس گھر میں جا رہا ہے جس کا بیت الخلا قبلے کی طرف نہیں ہے، تو یہ تو اچھا خاصا حرج ہے اس میں۔ اور بھائی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو جی۔ وعلیکم السلام۔ لانڈری میں کپڑے دھوتے ہیں نا جی تو وہاں پہ جاپانی لوگ بھی دھوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں جو لانڈری ہے نا اس میں جاپانی لوگ جو کپڑے دھوتے ہیں اس میں شراب وغیرہ بھی جی۔ کیسے ممکن ہے؟ لانڈری میں کہہ رہے ہیں جی کپڑے دھوتے ہیں تو وہ کپڑے ان میں تو جاپانیوں کے کپڑے بھی دھلتے ہیں، وہ ان کے تو پاکی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں ہوتا، شراب کے کپڑوں پہ نشانات بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ۔ تو لانڈری میں کپڑے دھلتے کس طرح ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اگر کم سے کم 3 دفعہ وہ پانی سے دھو کے نکالتے ہیں پھر تو سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جب گھر میں کپڑا آئے صرف 1 دفعہ اس کو کنگھال لیں۔ آپ کنگھالنے کا مطلب ہے نلکے کے نیچے رکھیں اور اس میں سے پانی گزار دیں، تو پانی جب اس میں سے نکل کے بہہ جائے گا، ایک تو ہوتا ہے نا برتن میں ڈال کے کنگھالنا، جیسے ٹب ہے یا بالٹی ہے تو اس ٹب یا بالٹی کے اندر ڈالیں گے تو پاک نہیں ہوتے، اس طریقے سے اس میں سے پانی بہا دیں، تو 1 دفعہ بہا کے نہ چھوڑ دیں، پاک ہو جائیں گے وہ۔ اور بھائی کوئی ذہن میں کسی کے سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی میرا خیال ہے نو مسلم جو ہمارے جاپانی ہیں، جو نو مسلم بھائی ہیں، جی انہوں نے صرف کلمے کی حد تک یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ان کا وہ مسلمان ہونا صحیح ہے، یا مثال کے طور پہ دوسرے احکامات کی پابندی بھی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے نو مسلم کے لیے، جی۔ تو اس کا کیا آپ وہ کرتے ہیں؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو غیر مسلم یہاں جاپان میں مسلمان ہوتے ہیں تو ان کی زبان پہ نماز نہیں آتی، یہی مسئلہ ہے نا؟ تو دیکھیں جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہو نا، سب سے پہلے تو اس کو وضو سکھائیں، طہارت کے احکام سکھائیں، آسان انداز میں، زیادہ پیچیدہ انداز میں نہیں، بہت آسان انداز میں۔ استنجا کا اس کو بتا دیا بھائی کپڑوں پہ کہیں نجاست لگی ہو تو اس کو اس طرح سے دھو دیا جائے۔ سب سے پہلا مسئلہ اس کو یہ بتانا ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو شریعت میں سب سے پہلے اس کی طرف کون سا حکم متوجہ ہوتا ہے؟ نماز کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا بھی حکم دیا ہے، جو غیر مسلم مسلمان ہو اس کو سب سے پہلے کیا کروایا جائے؟ غسل، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ حالت جنابت میں ہو، کیونکہ وہ لوگ تو غسل کو نہیں مانتے نا، تو حالت جنابت میں ہو سکتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے غسل کی ترغیب دی جائے۔ غسل میں بتا دیا جائے بھائی آپ نے 3 دفعہ کلی کرنی ہے، 3 دفعہ ناک صاف کرنی ہے، پورے جسم پہ پانی بہانا ہے، کہیں گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کرنا ہے۔ یہ آسان طریقے سے بتا دو، زیادہ پیچیدہ طریقے سے نہیں بتائیں کہ غسل کے 3 فرض ہیں، تو اتنی وہ پھر اس کو بعد میں پڑھتا رہے گا۔ اس کو تو پہلے بتا دو بھائی کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، سب سے پہلے تو استنجا کرو، جہاں کہیں گندگی لگی ہوئی ہے اس کو دھو دو، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو اور پورا جسم پہ پانی بہا دو، تو غسل بتائیں اس کو۔ اس کے بعد آپ اس کو نماز کا طریقے میں جو ہے اس کو پہلے تو یہ بتائیں کہیں جماعت سے نماز قائم ہو رہی ہے نا، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ، بس وہ زبان سے کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، بس یہ نماز میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ پھر امام کے پیچھے تو کچھ ضرورت ہی نہیں ہے نا کچھ پڑھنے کی، اس کی نماز ہو جائے گی، جماعت سے نماز تو خود بخود آٹومیٹیکلی ہو جائے گی، جتنا آتا ہے اتنا سیکھتا رہے۔
پھر جب آپ اس کو نماز پوری سکھاؤ گے نا تو دو چیزیں سب سے پہلے سکھاؤ گے نماز میں. سب سے پہلے اس کو آپ سورہ فاتحہ یاد کروائیں اور التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دو چیزیں سب سے پہلے اس کو یاد کرا دیں. سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد التحیات. وجہ اس کی یہ کہ یہ دو چیزیں نماز میں واجب ہیں. اور تیسرے نمبر پہ کوئی چھوٹی سی سورت یاد کرا دیں اس کو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ تین چیزیں بس آپ یاد کرا دیں اور ایک اللہ اکبر. ٹوٹل کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. تو اب نماز کے فرائض واجبات اس کے ہو گئے. ساری زندگی صرف اتنا بھی پڑھتا رہے گا تو نماز ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر یاد کروا دیں اس کو. اب اس کے منہ سے اللہ اکبر صحیح طرح نہیں نکل رہا تو جتنا نکل رہا ہے اللہ اس کو قبول کر لے گا. سمجھتے ہو نا؟ اب الحمدللہ رب العالمین میں ایسا نہیں کہ پورے قاریوں کی طرح الحمدللہ. وہ ایک خاتون جو تھی نا، ایک قاری صاحب، بچے کو کہہ رہے تھے الحمد، وہ بیچارے کے ہا نکل نہیں رہا تو کہہ رہے الحمد. وہ کہہ رہے حلق سے نکالو الحمد. وہ پھر کہتا ہے الحمد. پھر وہ کہتا ہے اچھا بولو حلوہ. وہ بچہ کہتا ہے حلوہ. پھر وہ کہتا ہے حلق سے نکالو حلوہ. تو بچے کی ماں نے بولا قاری صاحب بچے کے حلق سے حلوہ نہ نکالو، میں پکا کے کھلا دیتی ہوں آپ کو. سمجھ رہے ہیں نا؟ بچے کے حلق سے خدا کے لیے حلوہ نہ نکالو. تو اتنی ٹینشن نہ دو غیر مسلم کو، اس کو آسان کر کے دین پیش کرو. یاد کرا دو. باقی زندگی پڑھیے پورا صحیح طرح سے قرآن سیکھنے کے لیے. سورہ فاتحہ یاد کرا دی، قل هو اللہ احد یاد کرا دی، التحیات یاد کرا دی. کیونکہ یہ تین چیزیں یعنی تلاوت، سورہ فاتحہ اور التحیات یہ واجب ہے نماز میں. ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور تکبیر تحریمہ نماز میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر نماز میں داخلہ نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ نے یہ 4 ٹوٹل چیزیں یاد کرا دی اس کو. اب ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، اسی طرح ہو جائے گی نماز. باقی پھر اس کے لیے مسجد میں کوئی قاری صاحب کا انتظام ہونا چاہیے. آج کل تو انٹرنیٹ پر بھی ہیں تاکہ وہ اپنی تجویز صحیح کرے. الف با تا سا اس کو نورانی قاعدہ آتا ہے نا، وہ سکھایا جائے. تو جتنا بڑی عمر میں پورا سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، زبان سے الفاظ نکلتے نہیں. جتنا سیکھ لے اتنا کافی ہے. پھر وہ زندگی پڑی ہوئی ہے اس کی، وہ جتنا اس میں شوق ہوگا اس کے حساب سے وہ یاد کرتا رہے گا. سورہ فاتحہ بھی آہستہ آہستہ وہ اس کی پروننسیشن جو ہے، تلفظ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا. تو جتنی اس کے اندر ہمت ہے وہ پڑھتا رہے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو قول یہ تھا شروع میں کہ جو غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا، وہ اپنی زبان میں بھی نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی. وہ سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھ پاتا تو ترجمہ پڑھ لے، وہ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں، جاپانی میں، فارسی میں یاد کر کے ترجمہ پڑھ لے وہ. تو لیکن بہرحال اس کو کوشش کریں آپ فاتحہ یاد کرائیں. تو یہ 4 کام یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک سوال اس میں ایک اور ہے، یہ سجدہ اور رکوع میں تسبیحات پڑھنا چاہیے اس کو؟ ہاں پڑھنا چاہیے، کیوں نہیں پڑھنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا ہے کہ دیکھو کوئی رکوع میں تسبیح نہیں پڑھتا تو نماز پھر بھی ہو جاتی ہے لیکن سنت کے خلاف ہے. تو میں تو وہ بتا رہا ہوں نا جس سے کم از کم اس کی نماز تو ٹھیک ہو جائے. باقی تو پھر آگے 10 صورتیں بھی یاد کرے وہ، پھر سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ، پھر درود شریف یاد کرے، پھر دعا یاد کرے. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں شروع میں اتنا بوجھ ڈالیں گے نا، وہ کہے گا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اتنا تو پی ایچ ڈی کرنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل نماز پڑھنا ہے. تو اس کو آسان سے 3-4 چیزیں یاد کروائیں، اس کو فوکس کریں. پھر آہستہ آہستہ پوری نماز تو پھر ثنا بھی ہے، سبحانک اللہم، پھر درود شریف بھی ہے، پھر آگے دعا بھی ہے، پھر سبحان ربی العظیم بھی ہو. تو پھر آہستہ آہستہ سیکھتا رہے گا نا. جو چیز لازم ہے وہ پہلے اس کو یاد کرا لیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابے پھر وہی 3-4 بیویوں والا سوال آ گیا. اگر ایک شخص کی 3 یا 4 بیویاں ہو اور وہ باہر کسی محفل میں یا غصے میں یہ کہہ دے کہ مجھ پر بیوی طلاق ہو، اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس پر کون سی بیوی طلاق ہوگی یا ساری بیویاں طلاق ہوں گی؟ 2 بیویاں، اس نے کہا اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو بیوی کو طلاق ہے. اگر واقعی ایسا نہیں کیا تھا اس نے تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو اس پر اب کیونکہ ایک کو طلاق دی ہے نا اور اس کا نام لیا نہیں ہے اس نے، تو اس کے لیے اس وقت تک دونوں بیویاں حرام رہیں گی جب تک وہ بیان نہیں دے گا کہ میری مراد کون سی والی بیوی تھی.
اگر اس کی کوئی بھی بیوی مراد نہیں تھی تو پھر اس کو کہا جائے گا ایک سے علیحدگی اختیار کر لو، اور یعنی ہے تو دونوں میں سے ایک ہی حلال. تو جب تک وہ ایک کو متعین نہیں کرتا، منہ سے بولے گا نہیں، تو اس وقت تک اس کے لیے دونوں کے قریب جانا جائز نہیں ہوگا. تو ایسے الفاظ بولنے نہیں چاہیے. کوئی اور انسان جاپان میں آ کے تو کم از کم اچھے کام کرے نا. کیا خیال ہے؟ کم از کم جاپان میں تو ایسی باتیں نہ کرے یار. تو یہ کہنا نا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو طلاق ہے، یہ لوگ بھی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ تم قسم اٹھاؤ، اگر تم بولو میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری بیوی کو طلاق. تو آپ یہ کبھی نہ کیا کرو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری بیوی کو طلاق. آپ بولو بھائی شریعت میں اس طرح سے قسم اٹھوانا جائز ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگرچہ آپ سچ بھی بول رہے ہو نا تو بھی یہ جملہ استعمال مت کرو. آپ بولو بھائی میں سچ بول رہا ہوں، میرے سے قسم اٹھوا لو، میں اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں. پھر وہ بولے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو تو طلاق. آپ بولو یہ شریعت میں جائز ہی نہیں ہے اس طرح سے. جب ایک کام کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، شریعت میں ناجائز ہے، تو میں اس طرح قسم کیوں اٹھاؤں؟ میری بات پہ یقین کرنا ہے کرو، نہیں تو یہاں سے دفع ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ یہ طلاقوں کی قسمیں اٹھانا ٹھیک نہیں ہے. اور بھائی کوئی سوال ہو؟ باقی غیر مسلموں کو نا کوئی کتاب یہاں پر رکھو تاکہ وہ اس سے احکام سیکھیں. تو جو بھی غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں ان کو بڑا تجسس ہوتا ہے ہم اسلام کو سیکھیں. تو وہ بڑا پھر ابھی چائنا کی خاتون مسلمان ہوئی نا، مجھے ایک دوستوں نے بتایا وہ اتنا زیادہ بیچاری فکر میں ہے کہ مجھے کوئی اسلام کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائے. اب لوگ صحیح طرح بتاتے نہیں ہیں، کوئی بک نہیں ملتی، انٹرنیٹ پہ جا کے ریسرچ کرے گی، اتنے اختلافات ملیں گے اس کو، اس کا دماغ خراب ہو جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو غیر مسلم کے مسلمان ہونے کے بعد آپ کے پاس ایک ہی حل ہے اس کو فرقہ واریت سے نکالنے کے لیے، کہ چاروں فقہ جو ہے نا، چاروں فقہ جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اس کو بولو ان میں سے ایک کو فالو کر لو بس. اگر آپ ادھر ادھر گئے قرآن و حدیث کے نام پہ لوگ آپ کو بے وقوف بنائیں گے. ادھر سے ایک یوٹیوبر بولے گا میں قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتا ہوں، وہ نئی مسئلہ بیان کر رہا ہوگا. دوسرا بولے گا میں قرآن و حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں. قرآن و حدیث آج آئے 1400 سال پہلے آیا ہے. بولو نا بھائی، 1400 سال پہلے ہے. وہ مرتب بھی 1400 سال پہلے ہوا ہے. تو فقہ کی شکل میں مرتب ہوا، حدیثوں کی کتابوں میں، قرآن و سنت سے مسائل وہ فقہ کی کتابوں میں. تو جو مرتب ہوئے ہیں وہ 4 فقہ ہیں ہمارے پاس. امام حنیفہ کے فقہ کا نام ہے فقہ حنفی، امام شافی کے فقہ کا نام ہے فقہ شافی، امام مالک کے فقہ کا نام ہے فقہ مالکی، امام احمد کے فقہ کا نام ہے فقہ حنبلی. تو چاروں برحق ہیں، چاروں قرآن و حدیث سے صحابہ سے استدلال کرتے ہیں. تو اب کوئی مسلمان ہو رہا ہے تو بھائی ان میں سے ایک کو فالو کر لو. آپ ان کی کتابیں بھی ملتی ہیں، ان کے ترجمے بھی ملتے ہیں، ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں. وہ تمیز سے زندگی گزار لے گا اس کو فالو کر کے. سمجھتے ہو؟ تو جس ملک میں جو فقہ رائج ہو تو غیر مسلم کو بولنا چاہیے اسی کو فالو کرنا شروع کر دے، تاکہ کوئی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہ بنے. اب دیکھو ہمارے باپ دادے کیا صدیوں سے جو آئے تھے، کیا صحابہ سے ہماری نسل تھوڑی جا کے ملتی ہے؟ کہیں نہ کہیں کسی 1000 سال پہلے 1200 سال پہلے ہمارے باپ دادوں میں کوئی مسلمان ہوا ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ تو وہ جس فقہ میں گیا ہے، وہ جس کنٹری میں جو فقہ تھا اس نے اسی فقہ کو قبول کیا. اب ہندوستان میں جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے آٹومیٹیکلی سارے خود بخود فقہ حنفی کو فالو کرتے رہے. ملیشیا میں جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے وہ کس کو فالو کرتے رہے ہیں؟ فقہ شافی کو فالو کرتے رہے. افریقہ میں جتنے مسلمان ہوئے فقہ مالکیہ کو فالو کرتے رہے. تو یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے. سعودیہ میں جو بھی باہر سے جا کے آباد ہوئے وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے رہے، کیونکہ وہاں آفیشلی کون سا فقہ رائج ہے؟ فقہ حنبلی رائج ہے. تو اس طرح سے مسلمان تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے اسکالرز آ کے ہر آدمی اپنا جو منجن بیچ رہا ہے نا یوٹیوب پہ آ کے کہ میں کسی فقہ کو نہیں مانتا، میں تمہیں قرآن حدیث بتاتا ہوں، بکواس کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ تمہیں اختلافات کی آگ میں ایک جہنم میں دھکیل رہا ہے. وہ ادھر طلاق کا مسئلہ کچھ اور بتائے گا، وہ طلاق کا مسئلہ. آج کسی نے مجھے کلپ بھیجا، میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے، عورت اپنے شوہر سے خلا مانگ رہی ہے. 5 بچے ہیں عورت کے. کینیڈا کا واقعہ ابھی میرے سامنے آیا. عورت کے کتنے بچے ہیں؟ 5 بیٹیاں ہیں. اپنی زبان سے اعتراف کر رہی ہے کہ میرے شوہر میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کہہ رہی ہے میں کورٹ سے خلا لوں گی. اس کا شوہر کہہ رہا ہے بھائی میری 5 بیٹیاں ہیں یار، تو کس بیس پہ خلا لی؟ میں تو طلاق نہیں دے رہا، میں تو تیرے حقوق ادا کر رہا ہوں. اس نے کسی اسکالر کا کلپ چلایا ہوا ہے، پاکستان ہی کے کسی بے وقوف آدمی کا، کسی کیا بولوں میں، جو ہر بات پہ ریفرنسز دے رہا ہوتا ہے.
حالانکہ ان ریفرنسز کی ہمیں پتا ہے کہ کتنا ان تلوں میں تیل ہے. ان ریفرنس کی حقیقت کیا ہے؟ کلپ چلا ہوا ہے کہ عورت جب چاہے شوہر سے خلا لے سکتی ہے, اس کو یہ شریعت نے حق دیا ہے. اب وہ آدمی اتنا رو رہا ہے, کہہ رہا ہے یار یہ کلپ چل رہا ہے, اور اس نے بھی قرآن و حدیث کے حوالے دیے ہوئے, حالانکہ نہ قرآن میں کہیں ہے نہ حدیث میں کہیں ہے کہ عورت جب چاہے اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے. اس نے کہا کورٹ بھی خلا دے سکتی ہے, قطعاً نہیں دے سکتی کورٹ خلا. اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے, لیکن اپنی مرضی سے نکاح ختم کر لے یا عدالت سے جب چاہے نکاح ختم کروا لے, اس کا اسلام نے عورت کو حق, بولو بھائی, نہیں دیا. ڈیورس کا حق, طلاق کا حق, نکاح ختم کرنے کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے, عورت کو نہیں دیا. لیکن وہ اس اسکالر نے ایسی آگ لگا دی ہے نا, اتنے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں, عورت کو کبھی کوئی پسند آ رہا ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں بھائی, اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہا جو ثابت بن قیس کی زوجہ تھیں, وہ نبی کے پاس آئیں اور کہا مجھے میرے شوہر کی شکل پسند نہیں ہے, تو آپ نے اس کو خلا پکڑا دیا, خلا دے دیا. تو اس کا مطلب عورت کو شوہر کی شکل پسند نہ ہو تو بھی خلا لے سکتی ہے. جب آپ قصائی سے آپریشن کرواؤ گے تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا؟ اچھا جب میں بولا کروں نا تو آپ آگے سے جواب دیا کریں نا. ایک آدمی چاہے وہ میڈیکل سائنس کی کتابوں کے حوالے کیوں نہ دے رہا ہو, آپ گئے قصائی کے پاس کہ یار مجھے یہ طبیعت خراب ہے کوئی دوا دے دے, اس نے میڈیکل سائنس کی کتاب کھولی, یہ دوا لے لے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ قصائی ہے, یہ ڈاکٹر نہیں ہے. آپ کہیں حوالہ تو میڈیکل سائنس کا دے رہا ہے نا, ابے اس کو کیا حوالوں کا پتا, یہ خود جاہل ہے, تمہیں بھی حوالوں کے نام پہ جاہل بنا رہا ہے. تو آج کل کے اسکالرز کا یہ حال ہے, یہ صرف اسلام کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے, نہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہو رہا ہے, نہ میڈیکل سائنس کے ساتھ, نہ کوئی انجینئر کی فیلڈ میں کوئی اور گھسنے کی کوشش کرے گا, نہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں. یہ صرف اسلام کو ان لوگوں نے کباڑا بنایا ہوا ہے. جو منہ اٹھاتا ہے یوٹیوب پہ آ کے فتوے جھاڑنا شروع کر دیتا ہے. تو اب وہ میں اس کی جو بیچارے کی جو ان کے گھر میں جو جھگڑا ہو رہا ہے, اور ایک کیس نہیں اور بھی بہت سارے کیس ہیں یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں کہ جی اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے, اسلام نے عورت پہ بڑا احسان کیا, خلا کا حق دیا. خلا کا حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ بغیر شوہر کی پرمیشن کے خلا لے سکتی ہے. خلا ایگریمنٹ ہے. عورت جب شوہر سے مطالبہ کرے گی تو شوہر اگر اس مطالبے کو پورا کرے گا تو خلا ہوگا, شوہر مطالبے کو پورا نہیں کرے گا تو کورٹ کو, جج کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ دوسرے کی بیوی کو نکاح کو ختم کر دے. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسری کی بیویوں کو جج طلاق بولو نہیں دے سکتا. وہ جج کی بیوی تھوڑی ہے. آج کسی نے بھیجا, میں نام نہیں بتاؤں گا بلا وجہ کہ پھر وہ فتنے کھڑے ہوتے ہیں, تو 2 اسکالرز کی مجھے بھیجا, دونوں پاکستان کے ہیں. ایک کہہ رہے اللہ نے حق دیا ہے عورت کو, اگر وہ شوہر کی شکل اچھی نہیں تھی اس بیس پہ عورت نے طلاق لے لی تو بھی جج فیصلہ کر سکتا ہے کہ بھئی وہ جو حدیث ہے نا بخاری کی, اس میں یہ ہے کہ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ثابت بن قیس سے نکاح کیا بغیر دیکھے. پہلی رات میں ہی اندازہ ہو گیا کہ میں انتہائی خوبصورت ہوں اور یہ انتہائی شکل و صورت کے لحاظ سے کم ہے. وہ نبی کی خدمت میں آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ بی من الجمال ما ترا, یا رسول اللہ میرے اندر بہت زیادہ خوبصورتی ہے, میں خوبصورت عورت ہوں, میں نے نکاح کر لیا بن دیکھے, اور میرے شوہر قد میں چھوٹے ہیں, انتہائی سیاہ رنگ ہے ان کا اور بہت چھوٹا قد ہے, میری ان کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی, میں مہر واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا, ان کو کہا کہ بھائی طلقھا, اجماع ہے اس پوری امت کا کہ یہاں طلقھا کا مطلب کیا ہے, ان کو طلاق دے دو. مشورہ دیا. ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بہت زیادہ میچنگ کی شادی نہ ہو اور خطرہ ہو کہ بھائی یہ بے جوڑ کا نکاح ہو گیا ہے, تو طلاق کا مشورہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو حضرت ثابت نے طلاق دے دی ان کو, مہر واپس لیا اور بیوی کو کیا دے دی, طلاق. اگر جج کے پاس یہ رائٹ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی جج ہو سکتا ہے؟ آپ خود کیوں نہیں طلاق واقع کر دیا آپ نے؟ جب نبی کو اختیار نہیں ہے بھائی نکاح ختم کرنے کا, نبی کے پاس رائٹ نہیں ہے, جس کی بیوی ہے نبی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کیا دے دو, طلاق دے دو. تو یہاں بھی یہی ہے کہ جج اگر سمجھتا ہے کہ بھائی یہ میاں بیوی آپس میں اچھی طرح نہیں رہ سکتے تو شوہر کو مشورہ دے سکتا ہے کہ بھائی اس کو چھوڑ دے. نہیں, ہم بھی دیتے ہیں بعض دفعہ مشورہ, لڑائی ہو رہی تو چھوڑ دے یار جب نہیں رہنا چاہتی. لیکن یہ بھی ہے کہ جب غلط فہمی میں نکاح ہو گیا ہو تو مشورہ دیا جائے گا. یہاں کیا ہو رہا ہے, 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, پھر اس آدمی نے اپنی بیوی سے میری بات کرائی کہ اس کی سمجھ, اس نے چند اسکالرز کو, پاکستانی اسکالرز کو سن لیا ہے,
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے, اگر وہ شوہر کہہ رہی مجھے نہیں پسند آ رہا میں کیا کروں, تو میں جب نہیں رہنا چاہتی, تو میں نے کہا دیکھیں یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں فرق اور میاں بیوی میں یہی فرق ہے. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں جب دونوں چاہیں بریک اپ, بولو نا, ہو سکتا ہے. ایسے اندھا دھند اگر عورت کے پاس حق آ گیا تو آج آپ کو غفار زیادہ پسند خوبصورت لگ رہا ہے, کل وسیم پسند آ رہا ہے, پرسوں ستار پسند آ رہا ہے, چلو جی آج ادھر چلے جاؤ, پھر وہاں سے خلا پکڑو, ادھر چلے جاؤ وہاں سے خلا پکڑو. یہ انسانیت ہے یا یہ کیا ہے, حیوانیت ہے؟ شریعت نے مرد کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے بیوی, لیکن اس پر بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ پاکی کے حالت میں ایک طلاق دی جائے, پھر دوسری طلاق اگلے طہر میں دی جائے. تو اس کو تو آپ نے باؤنڈ کر دیا کہ اتنی سخت پابندیاں لگا دیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے کو ناجائز قرار دے دیا, اور ادھر بیوی جب چاہے کورٹ میں جائے اور ڈاکومنٹ پکڑائے کہ مجھے نہیں رہنا, کورٹ کہے لا بھائی نہیں رہنا. یہ کیسا بے وقوفوں والی, یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہ اسلام میں 3 نمازیں فرض ہیں. اتنی بڑی بڑی مسٹیک آج کے یوٹیوب کے اسکالرز کر رہے ہیں اور وہ خلا کی آیتیں پیش کر رہے ہیں, حالانکہ ان آیتوں کا ترجمہ بھی ان بیچاروں کو نہیں آتا. اس لیے میں کہتا ہوں اس اختلاف اور جہنم کی آگ میں جو آج جل رہا ہے نا مسلمان فرقہ واریت میں, اس کا واحد حل آپ کے پاس یہ ہے کہ جو صدیوں سے مرتب فقہ چلا آ رہا ہے انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو. تو اس ملک میں جو فقہ رائج ہے بھائی, تو اس میں سے کسی ایک کو غیر مسلم داخل ہو تو اس کو بتا دیا جائے بھائی ہمارے یہاں 4 مکاتب فکر ہیں, چاروں ٹھیک ہیں, کیونکہ یہ ان کے درمیان جو اختلاف ہے یہ اختلاف صحابہ کے درمیان بھی موجود تھا اور نبی نے اس اختلاف پر نکیر اور مذمت نہیں فرمائی. چاروں مکاتب فکر ٹھیک ہیں بھائی, تو آپ جس کو چاہو فالو کر لو, اور ظاہر ہے وہ اسی کو فالو کرے گا جو اس ملک میں رائج ہوگا. عام طور پر اس کو فالو کرتا ہے جس کے ہاتھ میں انسان مسلمان ہوتا ہے, اس پہ زیادہ اعتماد ہوتا ہے. چلو جی, جہاں جہاں دنیا میں حنفی گئے ہیں تو جو مسلمان ہوئے وہ حنفی تھے خود بخود, جہاں شافی لوگ گئے ہیں وہاں جو مسلمان ہوئے کیا تھے, وہ شافی تھے, وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ جب کوئی غیر مسلم, کیونکہ یہ سوال بہت دفعہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے, امریکہ سے ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یار یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا, ایک عذاب میں آتا ہے کہ کون سا والا اسلام میں نے فالو کرنا ہے, ادھر جاؤ وہ کچھ اور بول رہا ہوتا ہے, ادھر جاؤ وہ کچھ اور بول, اور ہر آدمی بکواس کر رہا ہوتا ہے اور یہ بول رہا ہوتا ہے میں ہی صحیح ہوں باقی سارے جہنم میں, اور کمبخت لیبل یہ لگاتا ہے کہ میں اختلاف اور فرقہ واریت کے خلاف ہوں, حالانکہ اس کے طرز عمل سے فرقہ واریت کی آگ لگ رہی ہوتی ہے. یہ ایسے جیسے پٹرول چھڑک چھڑک کے آگ لگا رہے ہو اور بولو آگ بجھانے کا اکیلا ذمہ دار کون ہوں, میں ہوں. تو یہ آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, اچھا مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اپنے فرقے کی طرف بلا رہے ہیں. میں اگر فرقہ پرست ہوتا, خدا کی قسم میرے پاس فرقہ بنانے کی جتنی صلاحیت ہے نا آج کل کے ان اسکالرز کے پاس نہیں ہے. میں ایسا فرقہ نیا بنا کے جاتا کہ ایک آگ لگا کے چلا جاتا. لیکن ہم آپ کو کوئی نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں نہیں لانا چاہتے. ہم کہتے ہیں بھائی جو فقہا چلے آ رہے ہیں نا انہی میں سے ایک کو, ہم بھی انہی کو فالو کر رہے ہیں. اگر ان کو میں فالو نہ کرتا تو میں قرآن حدیث کے نام پہ ایک نئی چیز مارکیٹ میں لاتا اور میرے فالوور شاید اور بھی زیادہ ہو جاتے. کہتے یار یہ بندہ ہے جو صحیح لے کر آیا ہے. ہم نے کہا نہیں, جو صحیح آ چکا ہے نا پہلے آیا ہوا ہے اسی کو کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ورنہ اسی آگ میں جھونک دو گے رفع الدین کے پھڈے ہی نہیں ختم ہوں گے قیامت تک. ٹانگیں چوڑی پتلی, زور سے آمین آہستہ آمین, وہ غیر مسلم پاگل ہو جائے گا. اور میں نے ایسے غیر مسلموں کو دیکھا ہے مسجد سے باہر اسلام قبول کیا اور جب مسجد میں آئے تو کسی نے کہا ٹانگیں چوڑی کرو, رفع الدین کرو, کسی نے کہا نہیں کرو. وہ اتنا بوکھلایا وہ دوبارہ غیر مسلم بن گیا ہے. وہ چھوڑ دو یار, اس کو کسی بھی فقہ کو فالو کر رہا ہے, اس کو بولا یار چاروں ٹھیک ہیں, دن میں سے ایک کو کیا کرنا ہے. صدیوں سے مسلمان اسی طرح سے چلے آ رہے ہیں, اس وقت غیر مسلموں میں کوئی کنفیوژن بولو نہیں تھی. اور ان چاروں فقہ میں اچھی بات کیا ہے کہ یہ چاروں فقہ جو ہے نا 500 سال پہلے جو مسائل تھے آج بھی کیا ہیں, وہی ہیں, چینج نہیں ہوئے. کسی حنفی کو آپ دیکھو 1000 سال پہلے جیسے نماز پڑھتا تھا آج بھی ویسے ہی, شافی کو دیکھو 1000 سال پہلے جیسے تھا آج بھی ویسے ہی. ان کے علاوہ جو بھی ہے نا 50 سال پہلے کچھ اور سچویشن تھی, اس سے 100 سال پہلے کچھ اور تھی, اور آج سے 50 سال بعد کچھ اور ہوگا. مسائل بھی چینج ہوتے رہیں گے. پہلے سب کے نزدیک عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی تھیں, اب کچھ کہہ رہے ہیں مردوں کی طرح پڑھیں گی, کچھ کہہ رہے ہیں سمٹ کے پڑھیں گی. پہلے سب کے نزدیک یہ جو عام کپڑے کے موزے اس پہ مسا ناجائز تھا, اب ایک اختلاف کیا, چاروں اماموں کے نزدیک تو اس موضوع پہ مسا جائز نہیں ہے, اب کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ ہے, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. پہلے سب کے نزدیک 20 رکعت تراویح تھی, حرم میں 1400 سال
حضرت عمر کے زمانے سے لے کے اب تک 20 رکعت ہوتی چلی آئی ہیں. اب کچھ کہہ رہے ہیں جتنی چاہو پڑھ لو, کچھ کہہ رہے ہیں سنت 8 ہے, کچھ اضافہ, کچھ کہہ رہے کوئی تعداد متعین نہیں ہے. تو بھائی اس سے اختلافات کم نہیں ہوں گے, اس سے اختلافات کی آگ میں آپ بڑھتے چلے جائیں گے. تو آپ نے اپنے آپ کو, ہاں آپ کو ان چاروں فقہ کے ماننے والوں میں اگر کوئی خرابی نظر آئے گی نا, خرابی بھی بہت ہے, بدعتیں بہت ہیں, وہ خرابی ان چاروں فقہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان سے خروج کی وجہ سے ہیں. بدعتوں کی ترغیب ان چاروں فقہ کی کتابوں میں کہیں بھی نہیں ہے. انہوں نے جیسے حنفیوں میں جو بدعتیں ہیں وہ حنفی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ فقہ حنفی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں. انہوں نے اس چیز میں ابو حنیفہ کو فالو ہی نہیں کر رہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ امام حنیفہ نے کب کہا ہے کہ میلاد کی محفلیں بناؤ؟ کہیں لکھا ہے فقہ حنفی کی کتابوں میں؟ کہیں بھی نہیں ہے. تو اسی طرح فقہ شافی میں جو بدعتیں ہیں وہ فقہ شافی کی وجہ سے نہیں ہیں, وہ فقہ شافی سے خروج کی وجہ سے ہیں. تو اگر اسی کو فالو کریں گے نا جو مرتب فقہ ہے تو وہ ٹھیک ہے بالکل. اس میں اختلافات تو صحابہ میں بھی موجود تھے. تو اب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اس کو آپ بولیں کہ بھائی ہمارے یہاں چاروں فقہ صحیح ہیں, ان میں سے کسی بھی فقہ کو آپ فالو کر لو. تو نارملی جس کے ہاتھ میں مسلمان ہوتا ہے آٹومیٹیکلی اسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو فقہ حنفی کی جو مسائل کی بہترین مشہور کتاب ہے وہ ہے بہشتی زیور. جامعۃ الرشید نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور, یعنی بہشتی زیور کتاب کو آسان کر کے چھاپا ہے. وہ بہت آسان کتاب ہے, آپ اس کو گھر میں رکھیں, خود بھی پڑھا کریں. حیض و نفاس کے مسائل ہیں, رمضان کے مسائل ہیں, اس میں زکوٰۃ کے مسائل ہیں, جو یعنی نیم عالم انسان وہ کتاب پڑھ کے بن جاتا ہے. تو میں لوگوں کو بہت ترغیب دیتا ہوں. اور جامعۃ الرشید نے جو چھاپا ہے تو نیچے حاشیہ بھی چڑھایا ہے. اب ظاہر ہے کوئی بھی کتاب قرآن تو نہیں ہے نا, غلطی تو ہر کتاب میں ہو سکتی ہے. تو بہشتی زیور کے اگر ایک دو مسئلوں میں کوئی حدیث تھی جس کی ضعیف حدیث کی وجہ سے انہوں نے دیا تو نیچے انہوں نے حاشیے میں بتا دیا کہ بھئی یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے. جیسے بہشتی زیور میں لکھا ہے 15 شعبان کا روزہ سنت ہے, لیکن جو حدیث ہے 15 شعبان کے روزے کے بارے میں وہ کمزور حدیث ہے. تو نیچے حاشیہ چڑھا دیا ہے کہ بھئی یہ روایت کمزور ہے لہذا ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے. تو 2-4 خطائیں تو دنیا کی ہر کتاب میں ہو سکتی ہے نا, وہ کوئی دنیا کی کوئی کتاب ایسی تو نہیں ہے کہ پتھر پہ لکیر بن گئی. لیکن اب آپ 2-4 غلطیوں کی بیس پہ کسی کتاب کو مستردی کر دیا جائے اگر, تو پھر دنیا میں کوئی بھی کتاب غلطی سے پاک نہیں ہے سوائے قرآن کے. تو قرآن و سنت سے مسائل علماء نے نکالے ہیں, تو وہ مسائل پر کتابیں ہیں, وہ غیر مسلموں کو دیں گے آپ تو بات بنے گی. ادروائز آپ نے چھوڑ دیا نا کہ بھائی اب خود قرآن و سنت پہ غور کرو, تو قرآن و سنت کے نام پہ منجن ایسا بکے گا وہ قرآن و سنت بھی نہیں آئے گا, وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے گا, تھوڑے دنوں میں پاگل ہو جائے گا. اور ایسا پاگل ہوگا جس کو اردو میں باولا کہتے ہیں. پاگل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک نارمل پاگل اور ایک پاگل کون سا, ایسا پاگل اب وہ سیٹنگ پہ آ نہیں سکتا. تو یہ اختلاف کی آگ سے بچنے کا یہ طریقہ ہے جس پہ ہم لوگوں کو لا رہے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح سے تم اس آگ سے نکل جاؤ گے ورنہ نہیں نکل سکتے. ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے نا, ایسے ہی سارے غیر مسلم اتنے جو دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, ہاں اتنا وسعت نہ دو کہ اہل سنت والجماعت سے ہی باہر نکل جاؤ. یہ جو چاروں امام ہیں نا, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, ان چاروں کی خاصیت کیا ہے؟ انہوں نے قرآن و سنت اور صحابہ کو دلیل بنایا ہے, اس سے کسی چوتھی چیز کو دلیل نہیں بنایا. تو ان کے علاوہ جو دنیا میں اور بہت سارے فرقے ہیں وہ قرآن و سنت کے علاوہ چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. کچھ قرآن و سنت ہوتا ہے, کچھ ادھر ادھر کی چیزیں ہوتی ہیں, تو ان کو ہم پھر ٹھیک نہیں سمجھتے. اور کوئی سوال بھائی کسی بھائی کے ذہن میں؟ السلام علیکم سر, جیسا ابھی آپ نے عرض کیا سمجھ میں آیا کہ 4 اماموں کا نا جی, تو یہ تو ٹھیک ہے, اور جس امام کو فالو کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک. یہ ضرورت کیوں پیش آیا ہے کہ امام ماننے کے لیے امام شافعی صاحب امام ہم حنفی ہے جی جی, یہ بھائی نے پوچھا کہ ہم ٹھیک ہے چلو ایک امام کو فالو کریں, لیکن ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ امام حنیفہ نہ اور یہ امام شافعی, یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن نازل ہوا, مختلف چیزوں پہ لکھا گیا. وہ جس صحابہ کو جو آیت ملتی تھی نا, وہ کوئی کھجور کے چمڑے پہ لکھ لیا کرتے, کوئی ہڈی پہ لکھ لیا کرتے. قرآن کو الحم سے لے کے والناس تک اس ترتیب کے ساتھ ایک کتاب میں جمع نہیں کیا گیا تھا, سینوں میں محفوظ تھا. کسی صحابی نے قرآن جمع کیا, سورہ آل عمران پہلے ہے اور سورہ نساء پہلے اور سورہ آل عمران بعد میں. عبداللہ بن مسعود کے پاس جو قرآن تھا انہوں نے سورہ فاتحہ لکھی نہیں اس میں, اور نہ سورہ فلق سورہ ناس لکھی. ان کا کہنا یہ تھا بھائی یہ تو بچے کو یاد ہوتی ہے, اس کو لکھنے کی
کیا ضرورت. تو اس وقت قرآن کو اس خاص ترتیب میں ترتیب دینے کی اور لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. زمانہ جیسے جیسے بدلتا ہے تو چیزوں کی ضرورت پیدا ہوتی ہے, اسی حساب سے چیزوں کو آرگنائز کیا جاتا ہے. ہوا یہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آذربائیجان فتح ہو چکا تھا حضرت عثمان کے دور حکومت میں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ لوگوں کے پاس اپنے اپنے قرآن ہیں اور ان میں آپس میں اختلاف شروع ہو گیا ہے. ایک کہہ رہا ہے میں نے تو فلاں صحابی سے یہ قرآن لیا ہے, اس میں تو یہ والی صورت ادھر ہے, یہ والی ادھر ہے. دوسرا کہہ رہا ہے یہ والا تو میں نے فلاں سے لیا, اس میں تو سورہ فلق سورہ ناس ہے ہی نہیں, تو کون سا قرآن لے آیا. حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ اگر اس امت کو ایک قرآن پہ, ایک ترتیب پہ, گورنمنٹ کے لیول پہ جمع نہیں کیا گیا تو اس امت میں وہی اختلاف پیدا ہوگا جو یہود و نصارہ میں ہوا ہے. کیا مطلب, اور مزید قرآن بھی تحریفیں بھی شروع ہو سکتی ہیں. بعض صحابہ کو اس رائے سے اتفاق نہیں تھا کہ جو کام ہم نے نبی کے دور میں نہیں کیا ہم کیوں کریں بھائی. وہ حضرت عائشہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا آپ اپنا نسخہ دکھائیں جس میں قرآن ہے. تو حضرت عائشہ نے دیکھا تو اس میں وہ صورتوں کی ترتیب الگ تھی جو اس شخص کے پاس تھی. اس نے کہا یہ تو الگ ترتیب ہے, آپ کی الگ ترتیب ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے, تم نے یہ صورت پہلے لکھ لی اور یہ والی بعد میں لکھی, سے کیا فرق پڑتا ہے. تو شروع میں تو فرق نہیں پڑ رہا تھا, لیکن جب یہ چیز پھیلتی ہے تو فتنہ پرستوں کو فتنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ بھائی ایک کتاب ہو پوری دنیا میں, اسی ترتیب سے چھپے گی, اس میں ذرا سی بھی کسی کو دائیں بائیں بھی آگے پیچھے بھی کوئی صورت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومتی سطح پہ کیا کیا کہ صحابہ میں جو بڑے بڑے حفاظ تھے ان کو بلا کے الحم سے لے کے والناس تک اس ترتیب پہ قرآن جمع کیا جو آج ہمارے پاس موجود ہے. ایک ہی لفظ کو لکھنے کے دو طریقے بھی تھے. جیسے یہ جو تابوت کا لفظ ہے, تابوت یہ گولتا سے بھی لکھا جاتا تھا اور لمبی تا سے بھی, کسی نے گول سے لکھا ہوا تھا کسی نے لمبی سے. یہ بھی تو بعد میں اختلاف ہو سکتا تھا نا, اگلا کہتا ہے اس کی قرآن میں دو تا یوں لکھا ہوا ہے, میرے میں لمبی تا سے, یہ لڑتے آپس میں, جنگیں ہوتی. حضرت عثمان نے کیا کیا, بھائی جو اہل حجاز کس طرح سے لکھتے ہیں دیکھا کہ بھئی یہ لمبی تا سے لکھتے ہیں, تو انہوں نے جو خود قرآن تیار کروایا اس میں کون سی تا سے لکھا, لمبی والی تا سے, گول تا سے نہیں لکھا. حضرت عثمان نے اس کے بعد کیا کیا ہے, جتنے نسخے پوری دنیا میں موجود تھے فوجیوں کو بھیج کے نا, جو اس وقت جو بھی جو صحابہ تابعین جن کو آج کی پولیس کہا جا سکتا ہے, ان کو بھیج کے وہ نسخے جمع کی اور آگ لگا دی. بعض صحابہ نے نسخے دینے سے انکار کیا کہ ہم نے نبی کے دور میں یہ نسخہ لکھا ہے, ہم نہیں دیں گے. حضرت عثمان نے وہاں بھی بھیجا کہ زبردستی لو ان سے, ایک ہی نسخہ ہوگا پوری دنیا میں وہ شائع کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ نسخہ چھپا لیا, صحیح ہے نا, کوفہ میں, کہ بھائی میں نے نبی کے دور میں لکھا, میں نہیں دوں گا. اب وہاں جب صحابہ گئے, ان کا مقام چونکہ بڑا تھا, ان سے نہیں لے سکے, تو ان کے انتقال کے بعد پھر وہ نسخہ ضائع کیا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن یہ حضرت عثمان نے ایسا خاندانی کام کیا کہ الحم سے لے کے والناس تک ایک قرآن پہ جمع کر دیا اور سارے نسخوں کا نام و نشان مٹا دیا, اور کہا اب جس نے قرآن لکھنا ہے کہاں سے لکھے گا, بولو یہاں سے. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھے میری یہ بات کو آپ. تو وہ نسخے پھر لوگوں نے نقل کرنا شروع کیے, وہی چھپتے چھپتے آج پوری دنیا میں ہمیں ایک ٹینشن سے نجات دے دی کہ نہیں نجات دے دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے اب ہم اس مصحف کو کیا کہتے ہیں, مصحف عثمانی. اس مصحف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب کوئی پاگل اٹھ کے اعتراض کرے کہ مجھے تو مصحف محمدی چاہیے, میں عثمانی نسخے پہ عمل کیوں کروں گا, اسے کہا جائے گا بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نسخہ ہے, اس کو مرتب چونکہ حضرت عثمان نے کیا ہے اس لیے اس کی نسبت کس کی طرف کر دی جاتی ہے, حضرت عثمان کی طرف. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہی حال ہوا حدیث کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کا معمول لکھنے کا بہت کم تھا, نارملی حدیث لکھی نہیں جاتی تھی, سینہ بسینہ چلتی تھی, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا. تو تابعین کا جو پہلا دور ہے اس وقت تک حدیث کو لکھنے کی اور کتابوں کی شکل میں مرتب کرنے کی ضرورت محسوس بولو نہیں ہوئی. لیکن کیا ہوا, جھوٹی حدیثیں بھی آنا شروع ہو گئیں. اب جب تک صحابہ تابعین کا یعنی قریبی دور تھا نا, اس وقت تک ان کو پتا تھا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ حدیث واقعی اوتھینٹک ہے, یہ غلط ہے. لیکن جب اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے, افریقہ تک چلا گیا, فرانس تک چلا گیا, آپ اندازہ لگاؤ, یورپ تک چلا گیا, اس وقت پھر ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. تو عمر بن عبد العزیز نے خط لکھا, بڑے محدث کے نام,
انظر ما کان من حدیث رسول اللہ، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث ہے ان کو ریٹن فارم میں لے کر آنا شروع کرو. اب حدیث کس میں ہوگی؟ کتابوں کی شکل میں ہوگی. کتابوں کی شکل میں حدیثیں مدون ہوئی. پھر اس کے بعد جھوٹے راوی آئے، کسی نے کیا بیان کیا، کسی نے کیا. محدثین نے کہا بھائی راویوں پہ الگ سے کتابیں لکھی جائیں گی کہ کون صحیح ہے کون ضعیف ہے. پوری کتابیں اسماء الرجال کی لکھی گئیں. آج وہ کتابیں الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اب کوئی اٹھ کے اعتراض کرتا اس کی ضرورت کیا تھی اتنی موٹی کتابیں لکھنے کی؟ نبی کے دور میں تو یہ کتابیں موجود نہیں تھیں. نبی کے دور میں تو نہ بخاری تھی نہ مسلم تھی. میں تو نبی کی حدیثیں کو مانوں گا، بخاری کی حدیثوں کو نہیں مانوں گا. تو اس کا مطلب وہ امت میں کیا پھیلا رہا ہے؟ فتنہ پھیلا رہا ہے کہ نہیں پھیلا رہا؟ بھائی یہ وہی حدیثیں ہیں جو مرتب ہو کے آگے، جب آ گئی ہیں تو ابھی نہیں کو فالو کرنا پڑے گا. اب آپ کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے. تیسری چیز ہوتی ہے فقہ. فقہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے جو حلال و حرام کے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں. یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سنت ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. یہ سارے جو مسائل ہیں نا، یہ قرآن و سنت سے نکال کے امت کے سامنے پیش کرنا، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ. تو صحابہ کے دور میں جیسے قرآن شروع میں مدون نہیں تھا، حدیث نہیں تھی، تو اسی طرح فقہ بھی مرتب نہیں تھا. جس کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہوتا وہ صحابی کے پاس جاتا، اپنا مسئلہ پیش کرتا، صحابی اس کو جواب دیتے اور وہ ہنسی خوشی گھر آ کر اس مسئلے پر بولو عمل کرتا. جس نے جس صحابی کو جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھنا شروع کر دیتا. ریٹن فارم میں کوئی کتاب بولو نا نہیں. کسی نے دیکھا صحابی رفع الیدین کر رہے ہیں، عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ بھائی یہ تو رکوع میں جاتے رفع الیدین کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا شروع کر دیا. عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے، حضرت علی بھی کوفہ میں تھے. وہاں کوفہ والے لوگوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کی نماز دیکھی. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے. انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسی کو فالو کیا. انہوں نے رفع الیدین بولتے کیوں نہیں کیا. لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے پہ طنز نہیں کیا، نہ مناظرے ہوئے اس پر ان کے بڑے جیسے ہوتے ہیں آج کل. لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصہ چلنا نہیں تھا. اس کو بھی کتابوں میں مرتب کرنے کی بولو نا ضرورت تھی. پھر کیا ہوا کہ جی اب حضرت عبداللہ بن سب سے پہلے یہ کام جو ہے نا کہ یہ جو مسائل ہے نا یہ بھی ریٹن فارم میں آنے چاہیے. یہ تحقیقات ریٹن فارم میں آنی چاہیے. میری طرف توجہ ہے یا نہیں آپ لوگوں کی؟ یہ ریٹن فارم میں آنی چاہیے. تو عبداللہ بن مسعود کوفہ کے بہت بڑے مفتی تھے. وہ باقاعدہ فتویٰ دیا کرتے تھے. لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے. ان سے فقہ، قرآن، حدیث اور فقہ سیکھا ان کے شاگردوں نے، جن میں مشہور شاگرد علقمہ اور اسود ہیں. تو عبداللہ بن مسعود اپنی جگہ ان کو بٹھا کے چلے گئے. جب دنیا سے گئے تو ان کی جگہ انہوں نے سنبھال لی. وہ مسئلہ بیان کیا کرتے تھے. اس وقت تک بھی فقہ مرتب بولو نا نہیں تھا. اب وہ کون سا فقہ جو بھی مسائل پڑھاتے تھے وہ کیا نبی کے مسائل کے علاوہ کوئی اور ہو سکتے ہیں وہ؟ پھر حضرت علقمہ اور اسود کے شاگرد تھے وہ ابراہیم الکوفی جو تھے. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان سے فقہ جو سیکھا، قرآن، حدیث اور فقہ، وہ حماد الکوفی نے جو بخاری کے راویوں میں سے انہوں نے سیکھا. وہ لوگوں کو جب لوگ ان کی مسند پہ بیٹھ جاتے، جو مسئلہ آتا لوگ پوچھتے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دیتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ قرآن حدیث لے جاؤ خود ہی تحقیق کرو. لوگ کہتے بھائی آپ کی زیادہ تحقیق ہے تو ہم آپ سے اس لیے تو پوچھنے آ رہے ہیں. آپ کی زیادہ تحقیق ہے، آپ نے بڑے تابعین کی صحبت اٹھائی ہے. تو حماد الکوفی کے انتقال کے بعد ان کے خاص شاگرد تھے امام ابو حنیفہ. ان کی مسند پہ کون بیٹھے؟ امام حنیفہ. تو امام حنیفہ نے صرف یہ نہیں کیا کہ بھائی لوگوں کو مسائل بتاؤ، بلکہ ان کی ضرورت گئی کہ اب اس کو مرتب کرنے کی، کتابی شکل میں لانے کی بولو ضرورت ہے. بھائی کب تک ایسے سلسلہ چلے گا؟ ایسے تو دین میں تحریف شروع ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو اس کام کا سب سے پہلے بیڑا امام حنیفہ نے اٹھایا. تو امام حنیفہ کے دو مشہور شاگرد ہیں، ابو یوسف اور امام محمد. امام محمد نے 6 کتابیں لکھ دی، وہ آج تک الحمدللہ موجود ہے. تو کتنا پرانا سلسلہ ہے کہ نہیں ہمارا ہے بھائی؟ تو وہ بہتر ہے یا آج کل کے اسکالرز بہتر ہیں؟ وہ 6 کتابیں لکھ دی. کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب الجنائز، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب القضاء، ججز کے حکام، کتاب الحدود، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اس میں. ادھر مدینہ میں تھے امام مالک، وہ بہت بڑے مفتی تھے، تابعین کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. پوری دنیا سے لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے.
انہوں نے بھی فقہ کو مرتب کیا. موطا امام مالک تھی اور اس کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کے مسائل پر کیا پورا مجموعہ المدونۃ الکبریٰ وغیرہ جیسی دوسری کتابیں لکھی. تو وہ فقہ بھی کیا ہو گیا, اس میں چند مسائل میں ان کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف تھا. یہ اختلاف بری چیز نہیں ہے, یہ صحابہ کے درمیان بولتے کیوں نہیں بھائی موجود تھا. بہت سے مسائل سیم تھے, کچھ مسائل میں کیا تھا ان کا امام حنیفہ سے اختلاف. امت نے کہا کوئی بات نہیں, یہ بھی برحق امام ہے. اب ان کا جب فقہ مرتب ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد, ان کے شاگرد تھے امام شافعی محمد ابن ادریس جن کا نام تھا. یہ قریشی بھی تھے, ہاشمی بھی تھے. ان کا نسب 2-3 پشتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے. تو یہ امام محمد کے شاگرد تھے, خود بھی بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کیا کیا, ان کا بھی فقہ مرتب ہوا. یہ بھی لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے, لوگ ان سے پوچھتے تھے. انہوں نے کتاب الام کے نام سے ایک پوری کتاب لکھ دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی اس کو ریٹن فارم میں لانے کی ضرورت. ان کی ڈیبیٹ ہوتی تھی امام محمد کے ساتھ جو امام حنیفہ کے شاگرد تھے, بہت زیادہ ڈیبیٹ. بہت سے مسائل میں ان کا اتفاق ہو گیا, وہ بھی لکھ لیے, اور کچھ مسائل میں ان کا امام محمد سے اختلاف رہا. لیکن اس اختلاف کے باوجود زندگی بھر یہ امام محمد کا احترام کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اگر محمد ابن حسن یعنی ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نہ ہوتے کنت کسائر الناس, تو لوگ مجھے امام شافعی کے نام سے یاد نہیں کر, میں عام لوگوں کی طرح ایک آدمی ہوتا. اور پھر کہتے ہیں میں نے ان سے بہت علم حاصل کیا ہے. اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے بھاری جسم والوں میں محمد ابن حسن سے زیادہ ذہین کوئی نہیں دیکھا. عام طور پہ جو بھاری جسم کے لوگ ہوتے ہیں غبی ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھاری جسم تھا لیکن انتہائی ذہین تھے. کہیں بھی نہیں ہے کہ ایک چینل بنا کے ان کے خلاف مناظرے بازی شروع کر دی ہو. امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے, امام محمد جو ان کے استاد سے وہ رفع الیدین کے قائل بولو نہیں تھے. لیکن امام شافعی کو دنیا ان سے مسائل پوچھتی تھی تو انہوں نے کہا بھائی اس کو کس میں لے آؤ, ریٹن فارم میں. امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل, انہوں نے بھی وہ بھی مرجع خلائق تھے. لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے, آیا کرتے تھے, لوگ ان پہ اعتماد کیا کرتے تھے. ان کا تقوی, ان کی للہیت مشہور تھی. انہوں نے بھی کیا کیا, ان کے شاگردوں نے ان کے اقوال کو ریٹن فارم میں جمع کرنا شروع کر دیا. کتاب الوضو سے لے کر کتاب الحدود تک ہر طرح کے مسائل. تو ان چاروں اماموں کی بہت ساری چیزیں سیم تھیں. کچھ چیزوں میں 2 کا اختلاف, 2 ایک طرف, کچھ میں 3 ایک طرف, 1 ایک طرف, اور کچھ میں بہت سارے مسائل میں تو چاروں کیا ہو گئے, بولو نا, متفق. ایک اور امام تھے اسحاق راہوے, ان کو زیادہ فالو نہیں کیا گیا. ان کا فقہ مرتب ہوا لیکن شاید دلائل کی دنیا میں زیادہ مضبوط نہیں تھا تو وہ چلا نہیں زیادہ. تو بالآخر 1000 سال سے زیادہ اس امت پر ایسا وقت آیا کہ بھئی ریٹن فارم میں, مرتب فارم میں یہ 4 قانون ہی ہیں جو ہے کس کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن نسبت کسی کی ابو حنیفہ کی طرف ہے, کسی کی شافعی کی طرف, کسی کی احمد بن حنبل کی طرف. یہ بالکل ایسے ہی جیسے حضرت عثمان کا قرآن وہی ہے جو نبی کا قرآن تھا. ترتیب چونکہ حضرت عثمان نے دیا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے, پیار سے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو امام حنیفہ نے جو مسائل مرتب کیے وہ بھی قرآن حدیث سے, امام شافعی نے جو مرتب کیے وہ بھی قرآن و حدیث سے. تو جو امام ابو حنیفہ نے مرتب کیے ان کے شاگردوں نے, اس کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے, فقہ حنفی کہا جاتا ہے. یہ پیار سے جو کہا جاتا ہے نا, اس پہ ایک چٹکلا سنا دوں پھر میں یہ اپنی بات کو 2 منٹ میں مکمل کرتا ہوں. 2 آدمی قبر میں گئے, فرشتہ آیا حساب و کتاب لینے کے لیے. یہ ایسے ہی چٹکلا ہے, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. فرشتے نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, اس نے کہا اخلاص خان. فرشتے نے کہا سورہ اخلاص سنا دو بخش دوں گا. اس نے قل ہو اللہ سنا دی, بخشش ہو گئی. دوسرے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, اس نے کہا یاسین. اب دل میں سوچا کہ میرا نام تو یاسین خان ہے, اب میں بتاؤں گا یاسین خان, پورے یاسین تو کسی کو یاد نہیں ہوتی تو بڑا ہوشیار تھا. فرشتے نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, اس نے کہا یاسین خان, لیکن لوگ پیار سے کوثر خان کہتے ہیں نام یاسین خان ہے لیکن پیار سے کیا کہا جاتا ہے. تو بھائی ابو حنیفہ کا فقہ قرآن و حدیث ہی سے نکالا ہوا ہے, تورات اور انجیل سے نکالا ہوا نہیں. آج لوگ کہتے ہیں تم حنفی ہو, قرآن حدیث کو نہیں مانتے. تو ابو حنیفہ کیا تورات اور انجیل کو مانتے تھے؟ وہ تو قرآن و حدیث ہی سے نکالا ہے انہوں نے. اب تو ہمیں بتایا کہ قرآن و حدیث کیا ہے, بھائی تم بتاؤ گے ہمیں, وہ کچھ اور بتا کے گئے ہیں کیا؟ تو آپ آج کل کے اسکالرس کو ان ائمہ پہ ترجیح دے رہے ہو جن پر پوری دنیا نے اعتماد کیا ہے. تو اب جو امام حنیفہ نے فقہ مرتب کیا وہ بھی قرآن حدیث سے, امام شافعی نے جو مرتب کیا وہ بھی کس سے, قرآن حدیث سے, امام مالک نے جو کیا وہ بھی قرآن حدیث سے, امام احمد بن حنبل نے جو کیا وہ بھی قرآن حدیث سے.
1000 سال سے زیادہ امت پہ عرصہ ایسا آیا کہ بھئی اب ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرنا ہے، کیونکہ امت نے کہا اب وہ جو اختلاف کی بحث تھی وہ سمٹ کے کیا ہو گئی ہے، ختم، چاروں فقہ مرتب ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مرتب ہے ہی نہیں، تو اب انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے پہ طنز و تشنیع نہ کرو۔ لہذا چاروں، جب خلافت عثمانیہ تھی تو حکومت فقہ حنفی کی تھی، بنو عباس کی خلافت میں بھی زیادہ تر احناف تھے، لیکن انہوں نے شافعیوں کا بھی احترام کیا، مالک، یہ بحث یعنی یہ تو سمٹ گئی تھی بحث۔ پھر جہاں بھی جہاد ہوتا پوری امت مسلمہ مل کے لڑتی، نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا، نہ فلسطین کا مسئلہ کھڑا ہوا، بھائی سارے مسلمان ہیں یار، کوئی اس طرح نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرح پڑھ رہا ہے، وہ اگر یوں کر رہا تھا بھائی تو کیوں ایسا کر رہا ہے، بھائی میں اس بارے میں امام شافعی کے رائے کو فالو کرتا، ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ تمیز سے امت چل رہی تھی۔ انگریز جب آیا ہے نا کمبخت، اس نے نفرتوں کا بیج بویا ہندوستان میں۔ یہ پورا جو بر صغیر تھا نا، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران، اس میں جو سنی ہے ایران میں، اور آپ کا ادھر برما، میں برما گیا ہوں، 100% مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ وہاں انگریز کے اثرات کم ہیں۔ انگریز نے دیکھا ان کو کہاں کہاں سے توڑا جا سکتا ہے، یہ اتنی تمیز سے مل جل کے رہتے کیوں ہیں، تمیز سے کیوں رہتے ہیں یہ، ان کو مذہبی لحاظ سے کیا کرو، تقسیم۔ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا، ختم نبوت کا انکار، اس نے منکرین حدیث میں پرویزی فرقے کو کھڑا کیا، اس نے ہر اس تحریک کو سپورٹ کیا جس نے قرآن و حدیث کے لیبل لگا کے امت میں توڑ پیدا کرنا تھا، اس نے مکمل طور پہ سپورٹ کیا۔ ہمارے بہت سے مسلمان، بعض تو کسی لالچ میں چلے گئے اور بعض بیچارے نا سمجھی میں، وہ سمجھے کہ شاید اصل قرآن و سنت یہی ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ اصل وہی ہے جو بھائی 1400 سال پہلے آیا تھا۔ پشاور میں میرا بیان تھا، وہاں کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ایک صاحب آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ غلط ہیں، یہ حنفی شافی کچھ نہیں ہوتا، میں قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں، اور پھر کہتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ ہمارا جو مسلک ہے نا الحمدللہ پشاور میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا پشاور میں اسلام آج آیا تھا 1200 سال پہلے آیا تھا۔ میں نے کہا 1200 سال پہلے؟ تو میں نے کہا وہ کیا آیا تھا؟ وہ غلط آیا تھا، اب کیا آ رہا ہے بھائی؟ اب صحیح آ رہا ہے۔ 1400 سال تک گھاس کھا رہے تھے کیا؟ ہو سکتا ہے وہ کہیں پشاور میں غلط آیا ہے، تو انڈونیشیا میں کیا آیا تھا؟ وہ تو فقہ شافی آیا ہے، وہ بھی غلط تھا۔ تو یہ لیبل سے متاثر نہ ہو بھائی، لیبل عنوانات جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا، لیبل کیا لگا ہوا ہے؟ چاول، اندر کیا ہے؟ چینی۔ لوگوں نے پوچھا بھائی اندر چینی ہے تو باہر چاول کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، چینی کی بوری پہ مکھیاں بہت بڑی، میں چاول لگا دیا تاکہ، تو مکھی دھوکے میں آئے گی؟ مکھی دھوکے میں نہیں آئے گی، وہ خوشبو سونگ کے جائے گی۔ تو آج بھی یہ جو قرآن و حدیث کے لیبل لگ رہے ہیں نا، ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ہم ابو حنیفہ کون ہوتے ہیں، امام شافعی کون ہوتے ہیں، ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں، یہ ہیں لیبل، یہ اصل میں اپنی تقلید کروا رہے ہوتے ہیں لوگوں سے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ان میں ہر شخص تقلید کر رہا ہوتا ہے، یہ غلط بولتا ہے کہ میں نے کتنی دفعہ ان لوگوں سے بحث کی ہے، بہت سارے لوگوں سے جو کہتے ہیں قرآن، جب ان کو حدیث پیش کی جائے نا ان کی مرضی کے خلاف، فوراً ان کے چہرے سے نا ایسے غصے کے آثار۔ میں ابو ظہبی میں تھا، وہاں ایک شخص نے اتنا فتنہ ڈالا، اس نے کہا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ ایک پٹھان بھائی تھے بیچارے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے باپ دادا ہمیشہ امام کے پیچھے چپ کر کے خاموش کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو نہیں پڑھتے فاتحہ، ہماری نمازیں بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ میرے پاس آئے، میں نے اس کو محبت سمجھ، میں نے کہا دیکھو امام شافعی کی تحقیق ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے، اور امام حنیفہ کی تحقیق ہے فاتحہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے۔ کہہ رہے نہیں حدیث صرف ان لوگوں کے پاس ہے، آپ لوگ کے پاس حدیث نہیں ہے۔ وہ بیچارہ بہت پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تو تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ، واذا رکع فرکعوا، جب رکوع کرے تو کیا کرو؟ رکوع۔ میں نے کہا اس میں آپ کی فاتحہ کہاں گئی آپ کی؟ پھر میں نے کہا دوسری حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اس میں نبی نے جہری اور سری میں کوئی فرق بولو نہیں کیا۔ کہہ رہے یہ تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، اتنی واضح حدیث ہے۔
تو میں نے کہا آپ اس لیے پہلی دفعہ سن رہے ہو کہ آپ نے ایک طرف کی باتیں سن سن کے نا دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ یہ جو حنفی ہوتے ہیں یا ابو حنیفہ تھے ان کو قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں تھا. 15ویں صدی کے لوگ بتائیں گے ابو حنیفہ کو نہیں پتا تھا, ہمیں پتا ہے. یہ آپ نے دماغ میں نا بٹھا لی ایک بات. تو یہی ہو گیا آج کل کے لوگوں کے ساتھ, ایک چیز پہلے فرض کرتے ہیں پھر اس کے دلائل تراشنا شروع کر. ہم تو پھر بھی احترام کرتے ہیں امام شافعی کا, بھائی ان کی بھی دلیل ہے. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, جو فاتحہ پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو پھر تو آپ یہ بولو کہ امام کے پیچھے تلاوت بھی کرو. اب میرے اس کلپ کے خلاف یقیناً ایک کلپ آ جائے گا مارکیٹ میں, تو میں کلپ بازیوں کا قائل نہیں ہوں. میں مانتا ہوں کہ دوسری طرف بھی دلائل ہیں, لیکن ادھر بھی تو ہیں. ہم تو اعتدال سے کام لے رہے ہیں کہ جو پڑھ رہا ہے اگر امام شافعی کے مسلک کو فالو کرتا ہے ٹھیک ہے بھائی, ہم تو اس پہ پھڈے میں ہی نہیں پڑتے. میں نے تو زندگی شافعیوں میں گزاری ہے. میں جس علاقے میں رہا کرتا تھا بہت زیادہ شافعی لوگ تھے, تو وہ آتے تھے رفع الیدین کرتے تھے, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے. میں نے اپنے ابو سے پوچھا والد صاحب سے بھائی یہ کون ہے, انہوں نے کہا بیٹا یہ امام شافعی کو فالو کرتے ہیں, وہ بھی برحق امام ہے. اس وقت سے وہ بحث ہمیشہ کے لیے کیا کر دی والد صاحب نے, ختم. تو ہماری ان سے دوستیاں بھی ہیں, ان سے رشتے بھی ہوتے ہیں, ان کی دعوت میں بھی جاتے, بحث کیا ہو گئی, ختم. اگر میں بحث شروع کر دیتا اور میرا ابا کہتا ہے بیٹا ان کو تو کچھ نہیں پتا. حدیث میں تو آتا ہے جو امام کے جو ہے نا, امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے, لہذا جب وہ قرات شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ, رکوع کرے تو رکوع کرو. یہ اس حدیث کو نہیں مانتے. تو اس سے فرقواریت ختم ہوتی یا بڑھتی؟ بڑھتی. آج تک میرا شافیوں سے پھڈا ہی چل رہا ہوتا. سمجھ رہے ہو کہ جو مسئلہ ابو حنیفہ اور شافعی حل نہیں کر سکے وہ 15ویں صدی کے ڈاکٹر اور انجینئر حل کر کے دیں گے کہ آج ہم نے قرآن و سنت حل کر کے رکھ دیا تمہارے سامنے. کہ کیسے کوئی غیر مسلم مسلمان ہو تو بولا یار یہ تو تمہارے تو سارے گھاس کھا رہے تھے, اب آ کے 15ویں صدی کے لوگ بتا رہے ہیں تمہیں کہ یہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. تو اس لیے سب کے پاس دلائل ہیں بھائی, لیکن آپ دماغ یہ جو رفع الیدین نہ کرنے کے دلائل ہیں بہت مضبوط ہیں, جیسے کرنے کے ہیں تو نہ کرنے کے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے چند حدیثیں دیکھ لیں, لیکن پراپر وے میں بات جب ہوتی ہے تو پھر سامنے آتی ہے بات. کلپ بازیوں میں ایک چیز چلی جاتی ہے دوسری نہیں آتی. اب لوگوں نے الزام لگا دیا مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے. میں نے 1.5 گھنٹے کا پورا بیان کیا, اس کا جواب دیا. وہ بیان یوٹیوب پہ چلا ہی نہیں ہے, کیونکہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں شرارتی کہ کس کو وائرل کرنا ہے اور کس کو وائرل نہیں کرنا. آج تک یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. سوال پیدا ہوتا ہے اگر ایک بزرگ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو وہ مسلمان ہے؟ اب تو میں دلائل میں جاتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ دلائل میں جاؤ یہ بات کاٹ کے نا ادھوری باتیں چلاتے ہیں, تو میں دلائل میں جاتا نہیں. باطل کا ایک اصول ہے, یاد رکھو, باطل سے جب بحث کرنی ہے نا اس کے دعووں میں ہی اس کو الجھا دو, وہ خود ہی پھنسے گا. وہ کیونکہ دلائل ہوتے تو وہ یہ بات دعویٰ کرتا ہی نہیں نا, وہ پہلے ریسرچ کرتا. وہ بندہ وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو خواب آیا تھا رسول اللہ والا, حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. خواب میں تو آپ زنا بھی کر لیتے ہیں, تو کیا زانی کہا جاتا ہے آپ کو؟ ہے بھائی. ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس آیا, میں نے خواب میں دیکھا میں زنا کر رہا ہوں. مولوی صاحب کہا دفع ہو یہاں سے, وڑ یہاں سے. وہ تعبیریں بتائے گا, بولے گا بھائی زیادہ زیادہ یہ کہہ دے گا یار جوان آدمی ہے, شادی ہو نہیں رہی تو خوابوں میں ہو رہی ہے, یہی کہہ دے گا نا. کسی حکیم سے جا کوئی دھنیا پودینہ کھا جا کے. تو خواب میں اللہ کی زیارت بھی ہو سکتی ہے, جاگتی حالت میں اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی. تو ایک شخص کو خواب آیا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ میں اب خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ شرفی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں میں. تو مولانا تھانوی نے اس کی کوئی تعبیر بتا دی, اس میں کوئی شرعی طور پر کوئی وہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہو. بھائی جب ہم نے یہ جواب دے دیا, اب اگر آپ اسی پہ اڑے ہوئے ہو تو بابا پرس ہم نہیں ہیں. بابا پرس کون ہے؟ آپ ہو. ہم تو اپنے بابوں کا غلط دفاع نہیں کرتے. مولانا تھانوی نے لکھا کہ 15ویں شعبان کا روزہ سنت ہے, ہم تو نہیں مانتے سنت. ہم کہتے ہیں بھائی ان سے مسٹیک ہو گئی, وہ حدیث ضعیف ہے, حالانکہ صحیح حدیث سے وہ روزہ ثابت نہیں ہے. ہم بابوں کا اگر غلط دفاع کر رہے ہوتے تو ہم کہتے یار انہوں نے لکھ دیا تو بس پتھر پہ لکیر بن گئی. ہم کہہ رہے نہیں بنی بھائی لکیر, مسٹیک ہو گئی, ہر انسان سے مسٹیک ہو جاتی ہے. تو تکافل حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جائز سمجھتے ہیں. میں نالائق, میری کیا اوقات, لیکن میں اس کے جائز ہونے کا فتویٰ بولو نہیں دیتا. میں اگر بابا پرست ہوتا میں کہتا چونکہ حضرت مفتی تقی صاحب نے کہا بس جائز ہے. ہمیں اس پر کچھ اشکالات ہیں لیکن ہم احترام کرتے ہیں, بھائی بڑے آدمی ہیں. یہاں تک اختلاف رائے کرتے ہیں کہ بھائی ہماری رائے ایک طرف, ان کی رائے ایک طرف, تو آپ کو جو بڑا عالم ہے اس کو فالو کرو, قیامت میں آپ کی بخشش ہو جائے گی.
یہ تمیز اس کو بولتے ہیں. یہ جو آج کل کے آ رہے ہیں نا اپنی رائے تھوپ کے چیلنج بازیاں, تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ واقعی میں پڑھا ہے جیسے کہ آپ الزام لگاتے ہو, پھر آپ ان کو کافر بولو, پھر وہ مسلمان. یہ دو نمبریاں نہیں کرو کہ ادھر بولتے ہو کلمہ پڑھا ہے, ادھر بولتے ہو ہم سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, سارے مسلمان ہیں. کہاں سے مسلمان ہو گئے یار؟ آپ بولو کافر ہیں, مرتد ہیں, اور جو ان کو مسلمان مانتا ہے وہ بھی کافر ہے. ہم تو کہتے ہیں قادیانیوں کو جو مسلمان مانے وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے وہ, کیونکہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ. عیسائی اگر کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, جو عیسائیوں کو اس کے باوجود توحید پرست کہے, وہ خود مشرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہندو اگر پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے جھکے اور پھر بھی ہم کہیں کہ یہ ہندو توحید پرست ہے, تو اس کا مطلب آپ خود مشرک ہو, کیونکہ آپ پتھروں کی عبادت کو شرک سمجھتے ہی نہیں ہو. تو اسی طرح جو اپنے نام کا کلمہ پڑھائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اور اس کو مسلمان ماننے والا بھی کافر ہے. لیکن ادھر جا کے کیا ہے, پینترا بدل لیتے ہیں لوگ. تو اس لیے آج کل کے یہ صرف منجن ہے مارکیٹ میں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ فرقواریت سے بچنا چاہتے ہو نا, جو صدیوں سے فقہ مرتب چلا آ رہا ہے, اسی کو فالو کرو, اسی میں خیر ہے, اور اپنی صلاحیتوں کو دوسری چیزوں میں صرف کرو. ہماری آدھی صلاحیتیں تو اسی فرقواریت کو ختم کرنے میں لگ گئی. حالانکہ خدا کی قسم, میرا تو جب میں عالم بن رہا تھا میں چاہتا تھا میں دنیا سے زنا ختم کروں, میں دنیا سے شرک ختم کروں, میں دنیا سے بدعت ختم کروں, میں لوگوں کو نکاح پہ لے کر آؤں, شادیاں ہوں گی تو زنا کیا ہو جائے گا, ختم ہوگا, خاندانی نظام کو. لیکن آدھی سے زیادہ ہماری صلاحیتیں اسی سوالات میں. ہر تھوڑے دن میں کوئی آ رہا ہوتا ہے, یہ مسئلہ کوئی 3 طلاقیں دے دی تو 1 ہو گئی. اب بھائی نہیں ہوتی 3 طلاقیں, قرآن کہہ رہا ہے 3 ہوتی ہیں, حدیث کہہ رہی ہے 3 ہوتی ہیں, صحابہ کہہ رہے ہیں 3 ہوتی ہیں, چاروں امام کہہ رہے ہیں کتنی ہوتی ہیں. تم نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا یار امت میں بیٹھے بیٹھے. ادھر آج میں کتنا غصہ ہو گیا تھا, وہ ارشاد بھائی کو پتا ہے, ہم اچھا بھلا گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, وہ ایک کینیڈا سے فون آ گیا کہ میری بیوی جو ہے نا خلا لے رہی ہے, 5 بچے میرے, اسکالر ہے, میں نام نہیں لوں گا بلا وجہ. تو اسکالر کا انہوں نے بیان سنا ہے, پاکستانی اسکالر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی عورت کا حق ہے, مناسب تو نہیں ہے کہ لے, وہ یہ بھی لگا دیا تڑکا, بلا وجہ لینا جائز تو نہیں ہے, لیکن لے لے گی تو خلا ہو جائے گا. تو وہ دیکھیں انہوں نے تو آیت بھی پڑھی ہے قرآن کی. اب آپ بتاؤ یہ جو اسکالر اس طرح کی بات کر رہے ہیں نا, اور الزام لگا دیا فقہ حنفی پہ, کہہ رہے ہیں آپ حنفیوں کے یہاں نہیں ہوتی, حنفیوں کے ہاں جو ہے نا بس یہی ہے کہ مرد طلاق دے گا, لیکن باقیوں کے ہاں کیا ہے, عورت خلا لے گی کورٹ سے جا کے تو ہو جائے گا. وہ اتنا پریشان, کہہ رہے یار میری بیوی تو, اور بھی کتنے لوگ ہیں جو باغی ہو گئی ہیں عورتیں. اب یہ کلپ آیا تھا نا کہ بہو پہ ساس کی خدمت لازم نہیں ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے, اس سے اتنا گھروں میں لڑائیاں ہوئی ہیں. میں نے کہا یار یہ اسکالر جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کیا ان کے گھر میں ماں نہیں ہے کیا؟ ان کی ماں اگر بہو کو کہہ رہی ہے بیٹا مجھے پانی پلا دو, اور بہو آگے سے جواب میں کہے کہ مجھ پر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ گدھے گھوڑے ہیں, ان کا کوئی دل ہی نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ, ان کا کوئی دل نہیں ہے کیا؟ آپ کی بوڑھی ماں آپ کی بہو سے کہہ رہی ہے بیٹا مجھے پانی پلا دو, اور بہو آگے سے جواب دے, کلپ چلا دے کہ بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے. آپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ بولے گے پھر میرے لیے تجھ کو رکھنا بھی واجب نہیں ہے. صحیح ہے نا, نکل پتلی گلی سے. ہاں ظلم جہاں ہو رہا ہے, ساسے جو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی تو گھروں میں جب کوئی رہتا ہے تو ایک دوسرے کی خدمت اخلاقاً سب پہ لازم ہوتی ہے, ضروری ہوتی ہے وہ. اس کے بغیر یہ تو انگریزوں کا نظام ہے بھائی, نہ بیوی شوہر کی خدمت کر رہی ہے, نہ شوہر بیوی کو کھلا رہا پلا رہا ہے, نہ باپ ماں, نہ ماں باپ. تو یہ گدھے گھوڑوں والا سیٹ اپ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے بھائی, انسانوں والا سیٹ اپ چاہتے ہو تو بھائی بہت سارے حقوق ہیں, بہت سارے آپس کے کیا ہیں رشتے ہیں. اللہ نے جیسے ددیال ننیال کو بیان کیا ہے, اس کے بعد اللہ نے سسرال کو بھی اسی طرح سے بیان کیا ہے. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا, اس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور ددیال ننیال اور سسرال دے دیا اس کو. تو ددیال ننیال کے بعد تو اللہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ اسرائیل کا نہیں, سسرال کا. کیونکہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آج میرے اسرائیل والے آ رہے ہیں. نہیں کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں سسرال. تو میں نے کہا اسرائیل کو, کہہ رہے یار وہ بھی اسرائیلیوں کی طرح ہی ہیں. میں فلسطینی اور لگتا ہوں ان کے سامنے, جب بیٹھتا ہوں نا ایسا ٹھٹھرا ہوا رہتا ہوں تو میں کیا لگتا ہوں؟ فلسطینی. تو خلا کا بھی یہی مسئلہ ہے. قرآن و سنت سے آپ دیکھو, میں تو اس پہ تو میں کئی بار دلائل ریکارڈ کروا چکا ہوں, لیکن بیڑا غرق ہو رہا ہے. اب ایک جسٹس صاحب ہیں, انہوں نے خلا پہ پھینک دی لمبی بیٹھے بیٹھے کہ عورت کو جو ہے لے سکتی ہے خلا عدالت سے جب چاہے, شوہر چاہے سائن نہ بھی کرے. تو میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے یہ؟ پھر دلائل میں الجھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وہ نبی کے دور میں جو خلا کا میں نے کہا اس میں تو نبی نے شوہر کو کیوں کہا تھا کہ طلاق دے دو اس کو؟
اگر نبی خود ہی سائن کر کے پیپر جاری کر دیتے. تو ہاں چند صورتیں ایسی ہیں جہاں شوہر ظلم کر رہا ہے اور مرد طلاق نہیں دے رہا, جہاں ظلم کا تحقق ہو, گواہوں سے ثابت ہو, اور ظلم بھی ایک مخصوص نوعیت کا. یہ نہیں کہ میاں کی اس دن آنکھیں پیشانی پہ بل آ گئے تھے اور موڈ میں نہیں تھا, گالی نکال دی, اس نے غلط کیا, گالیاں نہیں نکالنی چاہیے, اس پہ خلا تھوڑی بنتا ہے. کو بیسک حقوق ادا نہ کر رہا ہو, اس کا بنیادی نان نفقہ نہ دے رہا ہو, طلاق بھی نہ دے رہا ہو, تو پھر کورٹ کو فسخ نکاح کا حق حاصل ہے. خلا نہیں کہیں گے اس کو کہیں گے خلا تو ایک ایگریمنٹ ہے جو شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا یار یہ اسکالرز نے ایک نئی شوشہ چھوڑ دیا ہے. آج میں کتنا, وہ ارشاد بھائی کو پتا ہے کتنا غصے میں تھا, ارشاد بھی کہہ رہے تھے مصعب کا میٹر کیا ہو گیا ہے شارٹ. مجھے شارٹ اس لیے ہوا کہ یار ہم لوگوں کو زنا سے روکیں, شراب سے روکیں, ماں باپ کی خدمت میں ڈالیں, یا انہی اسکالرز ہی کے ہم حل کرتے رہیں بیٹھ کے. ہر اسکالر دوسرے دن کوئی نئی بات مارکیٹ میں لا رہا ہوتا ہے. اب ہم اس کو سمجھاتے رہتے ہیں بھائی یہ غلط کر رہا ہے, یہ تمہیں مس گائیڈ کر رہا ہے. تو جو اسکالرز عالم نہیں ہے نا, ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش بولو نہ کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ مذہبی چینل نہ بنائیں, آپ اپنی لمٹ کو کراس نہ کریں. حلال حرام آپ کا کام نہیں ہے, یہ علماء کا کام ہے. آپ کہتے ہیں 2 نمبر مولوی, بھائی 1 نمبر بھی مولوی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو 1 نمبر بھی کیا ہوتے ہیں. جیسے ڈاکٹروں میں 2 نمبر ہیں تو 1 نمبر بھی کیا ہوں گے, ڈاکٹر ہوں گے. تو مفتیوں کا کام ہے مسائل بتانا. اگر اس میں 2 نمبر ہیں تو 1 نمبر بھی مفتی ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ چونکہ ڈاکٹر سارے 2 نمبر ہو گئے اب علاج ہم قصائیوں سے کروائیں گے جا کے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہاں جاپان میں فرقواریت سے بچنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے جناب کچھ بھی اٹھا کے شروع کر دو. طریقہ یہی ہے کہ جو چاروں میں سے جس فقہ کو فالو کر رہا ہے بھائی ٹھیک ہے. ہاں شرک اور بدعت میں کسی کی بات نہیں سنی جائے گی. یہ بدعتیں کسی امام کے نزدیک جائز نہیں ہے, اس میں بھی لڑنا بھیڑنا نہیں ہے, محبت سے تمیز سے سمجھانا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہاں آپ نے ایک لڑائیاں شروع کر دیں تو مسائل جو ہے وہ اسی طرح ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کے علاوہ کوئی حل؟ سعودی عرب میں جب تک فقہ حنبلی آفیشلی نافذ تھا سعودی عرب میں مسائل چینج نہیں ہو رہے تھے. اب چونکہ فقہ حنبلی کو آہستہ آہستہ نکال رہے ہیں, اب نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, فتوے بھی مارکیٹ میں نئے نئے آ رہے ہیں. اب تو وہ جو ہے وہاں پر تو حکومت کی جو رائے ہوگی وہی قرآن و سنت ہوگا. 50-50 آیا کرتا تھا ٹھیک ہے نا, 50-50 یاد ہوگا نا آپ لوگوں کو. وہ 50-50 میں دکھایا کہ وہ ایک کمنٹری کر رہا ہے کہ آج سلیم اللہ ہاکی کا میچ آ رہا ہے, سلیم اللہ بہترین کھیل رہے ہیں بھائی, سلیم اللہ بہترین. لوگوں نے کہا بھائی سلیم اللہ تو کھیل نہیں رہا صحیح طریقے سے. اصل میں اس کے پیچھے رکھی ہوئی تھی بندوق, بندہ کرسی کے نیچے بیٹھا ہوا تھا بندوق رکھ کے, اور اس کو بولا ہوا تھا سلیم اللہ اچھا کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, سلیم اللہ اچھا کھیل رہا ہے. تو اب وہ بول رہا ہے سلیم اللہ. بہت لوگ جو تماشائی تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تو کھیل ہی نہیں رہا. لوگوں نے کہا ہم جا رہے ہیں, اس نے کہا تم جہنم میں جاؤ, کھیل سلیم اللہ ہی اچھا رہا ہے. تم کہاں جاؤ؟ جہنم میں جاؤ, کھیل کون اچھا رہا ہے؟ یہ آزاد کمنٹری نہیں ہے, یہ پیچھے سے بندوق رکھی ہوئی ہے. تو جب آپ فقہ سے آزاد ہو جاتے ہو نا تو پھر آپ کی اپنی رائے ہوتی ہے, آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے, اس پہ لیبل کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت کا. میں نہیں کہتا سارے مذہبی اسکالر ایسے ہوتے ہیں, وہ اپنی لحاظ سے مخلص بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا انجام جو نکل رہا ہوتا ہے اس سے فرقواریت ختم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہوتی. ہاں کوئی عالم دین اگر ایسا ہے, جیسے اہل حدیث علماء ہوتے ہیں, وہ چاروں فقہ کو فالو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہمیں جو صحیح لگے گا ہم اس کو فالو کریں گے, تو ان کو چھیڑے نہیں آپ, نہ ان سے بد کلامی کریں. عامی آدمی پر علماء کا احترام بولو لازم ہے جب تک کہ وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. لیکن آپ ان سے بولو سر آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں لیکن آپ کے پاس علم ابو حنیفہ سے زیادہ نہیں ہے, تو آپ اپنی رائے پہ خود فالو کریں. جیسے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ یوں سمجھ لیں کہ آج کل کے لحاظ سے اہل حدیث عالم تھے. وہ اس وقت تو یہ اہل حدیث نام سے نہیں تھا, لیکن کچھ علماء ایسے ہوتے تھے جو چاروں میں سے کسی کو فالو نہیں کرتے تھے, وہ کہتے ہماری اپنی رائے. تو ان کو علماء نے بڑا مقام دیا ہے, بھائی بہت بڑے عالم تھے, ان کی کتابوں سے فائدہ بھی اٹھایا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جب عوام آتی تھی تو عوام کو کہتے تھے بھائی علامہ شوکانی ہمارے لیے قابل احترام ہے, فالو کس کو کرنا ہے؟ ان چاروں میں. یہ زیادہ جو ہے نا ان کے پاس علم زیادہ ہے, ان کو کرنے, جو خود کر رہے ہیں بھائی وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ جو عوام کے لیے میں بتا رہا ہوں وہ عوام کو اسی میں سے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا. ورنہ ایک دن کیا ہوا, وہ مجھے یہاں پاکستان میں کسی نے 3 طلاقیں دی تو بن باز سے فتویٰ لیا کہ ایک ہو گئی ہے طلاق نا. حالانکہ سعودی عرب کے جو مفتی اعظم تھے نا شیخ بن باز, وہ پاکستان سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا نا طلاق کا, وہ جواب دیتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں, یہ میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے
یعنی میں نے ایک شخص کے بارے میں ان سے استفتاء کیا، سعودیہ کے مفتی اعظم جن کا انتقال ہو گیا، بڑے پرہیزگار عالم تھے، وہ تھے حنبلی، لیکن چند چیزوں میں انہوں نے فقہ حنبلی سے خروج کیا تھا، 3 طلاق کے مسئلے میں بھی وہ کہتے تھے ایک ہوگی، تو یہ ان کی رائے تھی جو کہ غلط تھی۔ میں نے ان سے دیکھنے کے لیے نا ان سے پاکستان سے ان کو خط بھیجا، عربی میں نے لکھا کہ اس طرح ایک شخص نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ ان کا جواب آیا افیدکم بان النظر فی ذلکم راجع الی فضیلۃ مفتی جہتکم وفیما یراہ فضیلتہ کفایۃ انشاءاللہ، کہ بھئی آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں، جو جواب دیں اس کو فالو کریں۔ یہ ان کی رائے میں اعتدال تھا، تو وہ پرہیزگار عالم تھے۔ اب وہ چاروں طلاق کے مسئلے میں تھے تو وہ فقہ حنبلی ہی کے فالو کرنے والے، لیکن چند مسائل میں وہ انہوں نے فقہ حنبلی کو چھوڑ دیا، جن میں ایک طلاق کا مسئلہ بھی تھا۔ لیکن اس سے نقصان یہ ہوا کہ اب طلاق کے بارے میں نا امت میں توڑ پیدا ہو گیا۔ وہ عالم تھے، مقصد ان کا قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا تھا، جو ان کی سمجھ میں آئے انہوں نے فالو کیا، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم کسی عالم کو غلط کہہ کے اپنی زبان خراب نہیں کر سکتے، اپنی عبادتوں میں نور کو ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن عوام کو ہم یہ کہتے تھے بھائی بن باز ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن شیخ بن باز امام احمد ابن حنبل سے بڑے نہیں ہیں۔ امام بخاری کے استاذ ہیں امام احمد بن حنبل۔ میں نے کہا امام احمد بن حنبل کا کیا فتویٰ ہے؟ تو ایک صاحب نے، انہوں نے کیا کیا، دھوکہ دیا ہوگا اپنے آپ کو، سعودی شو کیا ہوگا، وہاں سے فتویٰ لے لیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ بار بار مجھے کہہ رہے بن باز کا فتویٰ، بن باز کا فتویٰ، اتنے بڑے عالم۔ میں نے کہا یار امام احمد بن حنبل کا فتویٰ تو یہ کہ 3 ہوتی ہیں، تو کہہ رہے نہیں میں تو بن باز تو قرآن و حدیث سے پیش کیا۔ میں نے کہا امام احمد نے بھی تورات اور انجیل سے دلائل نہیں دیے، ان کی کتابیں پڑھو، میں آپ کو دلائل دیتا ہوں۔ پھر میں ان کو دلائل بھی دی، لیکن نہیں، کہہ رہے نہیں جی میں سعودیہ کے مفتی اعظم کو مانوں گا۔ میں نے کہا اچھا پھر اپنی بات پہ قائم رہنا۔ شیخ بن باز کا فتویٰ ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ اسلام سے خارج ہے۔ میں نے کہا تمہارے لیے اس فتوے کے بعد بھی بیوی کے پاس رہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ تم 20 نمازوں چھوڑتے ہو، مرتد ہو چکے ہو۔ مرتد کا نکاح کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ بن باز سے پوچھو گے وہ تو کہتے ہیں ٹوٹ گیا نکاح۔ کہہ رہے نہیں یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ڈرامے بازی ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کیا چاہتے ہو امت میں یہ توڑ پیدا ہو؟ تو ٹھیک ہے، جو اہل حدیث علماء ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے اس سینس میں، سب کو اہل سنت والجماعت میں سمجھتے۔ عوام کے لیے راستہ بھائی کیا ہے؟ ایک صاحب نے مجھے کہا میں قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہوں کیونکہ ابو حنیفہ بھی قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے۔ تو میں نے کہا ابو حنیفہ جب قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے، جو ان کو فالو کرے گا وہ تورات و انجیل کو فالو کرنے والا کہلائے گا۔ ان کو پورا قرآن حدیث آتا تھا نا، تو اس کو فالو کر لیا انہوں نے۔ تو اس لیے یہ جو اتحاد کی جو جس طرح کی آج کل کوششیں ہو رہی ہیں، یہ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اب صرف لیبل کیا ہیں، بہت اچھے لیبل ہیں، باقی آگے اس میں۔ ہاں عقیدے میں جو ہے کسی فقہ کو نہیں فالو کیا جاتا، عقیدہ تو قرآن و سنت نے بہت واضح انداز سے بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح جو اجماعی مسائل ہیں اس میں کسی کو فالو نہیں کیا جاتا۔ اب میں 5 نمازیں اس لیے تھوڑی پڑھتا ہوں کہ ابو حنیفہ نے کہا، بھائی امام حنیفہ نہیں بھی کہتے نمازیں کتنی ہیں، 5 ہیں۔ فالو جب کیا جاتا ہے جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں، پھر اس میں ترجیح کس کو دینی ہے، اختلافی مسائل جو ہوتے ہیں، ان اختلافی مسائل میں ایک کو فالو کرو، دوسرے کو برا بھلا بولو نہیں۔ تو یہ ہے، یہ میرا خیال ہے یہ بالکل واضح بات ہے، اس سے بچ جاؤ گے، تمیز سے زندگی گزر جائے گی، اور پھر اہم کاموں میں اپنی زندگی لگا سکو گے آپ۔ اور بھائی کوئی سوال؟ حضرت اب سمجھ میں آیا؟ آپ میں سمجھا پایا ہوں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، مطمئن ہو گئے۔ پچھلے ہمارے کچھ ساتھی آئے تھے پاکستان سے، وہ کہہ رہے تھے کہ دین کے نسبت سے تو آپ ہجرت کر سکتے ہیں کسی دوسرے ملک میں جی، لیکن جو زیادہ وقت کے لیے یا اس طرح کا وہ مفہوم تھا ان کا کہ آپ زیادہ وقت کسی ملک میں دین کے نسبت کے علاوہ وقت گزارنا کاروبار کے ریلیٹڈ بھی حرام ہے، کوئی اس طرح کی بات؟ نہیں، دیکھو کسی غیر مسلم ریاست میں ٹائم گزارنا اس وقت حرام ہے جب آپ اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکو۔ اگر آپ اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہو تو پوری دنیا ہر ایک کے لیے حلال رکھی ہے اللہ نے۔ سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں۔ اللہ نے سمندر کو مسخر کیا، قرآن کہتا ہے تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو، تو سمندر میں کیا اپنے ملک میں تلاش کرے گا یا ٹریولنگ کر کے دوسرے ملک میں جائے گا؟ تو یہ بات غلط ہے کہ آپ کسی غیر مسلم ملک میں نہیں رہ سکتے جہاں دین کی حفاظت نہ ہو، چاہے وہ اپنا ملک ہو چاہے وہ دوسروں کا۔ بعض دفعہ اپنے ملک میں دین محفوظ نہیں رہ سکتا انسان کا، بے روزگار آدمی، کھانے کو نہیں ہے، تو اس کو بار بار کراچی میں تو خیال آئے گا کہ جیسے بندوق جس کے پاس ہے، علاقے کا دادا بھی کون ہے؟ وہی ہے، تو کیوں نہ میں بھی ایک بندوق خرید لوں۔ وہاں تو ڈاکو بن رہے ہیں لوگ بے روزگاری میں،
ہاں جو وہاں کھا پی رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بلا وجہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، بیٹھو اپنے گھر میں آرام سے. تو غیر مسلم ملک میں رہنے کا مسئلہ نہیں ہے، غیر مسلم ملک میں اولاد کی تربیت کا بڑا مسئلہ ہے. یہاں بچے بہت بگڑتے ہیں، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں پر یہ فرض ہے کہ اگر آپ یہاں رہتے ہو تو یہاں اسلامک اسکول، مسجدیں اور دینی مدرسے، ان تینوں کا قیام یہ آپ پر فرض کفایہ ہے. سمجھتے ہو؟ تاکہ آپ کی نسلیں محفوظ. میں آسٹریلیا گیا، وہاں اسلامک اسکول ہیں. آسٹریلین گورنمنٹ کو اللہ جزائے خیر دے، میرا بھی سفر بھی آسٹریلیا کا انشاءاللہ قریب میں. تو آسٹریلین گورنمنٹ اگرچہ غیر مسلم ہے لیکن مسلمانوں کو اجازت دی ہے اسلامک اسکول بنانے کی. اب ان غیر مسلم کنٹری میں نا جو کام ہوتا ہے تو ہوتا بڑا خاندانی ہے. تو ایسے خاندانی اسلامک اسکول بنائے وہاں لوگوں نے. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا ایسے اسلامی تو ہمارے یہاں بھی نہیں ہوتے. تو بہترین اسلامک اسکول بنایا، وہاں کا ماحول دیکھا، میں نے کہا یار یہ تو ہمارے بچے یہاں پڑھے، ہم تو چاہ رہے ہیں وہ تو زیادہ اچھے مسلمان بن کے نکلیں گے. تو آپ لوگ یہاں جاپان میں اسلامک اسکول بنائیں. یہاں کی گورنمنٹ آپ کو الحمدللہ یہ سہولت دیتی ہے. ان کو اسلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہمیں تو ویزا اس بیس پہ دیا انہوں نے بھائی، مذہبی اسکالر ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، اس بیس پہ ویزا دے دیا. تو حالانکہ پاکستانیوں کا ویزا اس وقت مشکل ترین ویزا ہے، تو ان کو پتا تھا یہ بندہ اسلام کی بات کرے گا، پھر بھی ویزا دے دیا انہوں نے. تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ بھائی ان کو اسلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہاں آپ نے یہاں ماحول خراب کرنا شروع کر دیا، پھر ان کو دشمنی ہوگی. ٹریفک کے قوانین توڑنے شروع کر دیے، ٹیکس کھا رہے ہیں، اور جو ہے وہ لوگوں سے بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں، جو کہ لگ رہا ہے کہ آنا شروع نہ ہو جائیں. ترکی میں ہم لوگ جاتے تھے، ہماری بڑی عزت تھی. میں نے کہہ دیا تھا کہ جب تک ان کو ہمارا پتہ نہیں ہے تو عزت ہے، تھوڑے دنوں میں دیکھنا ساری عزت کا جنازہ نکلے گا. اگلا میرا ترکی کا سفر ہوا تو پتہ چلا آدھا جنازہ الحمدللہ نکل چکا ہے. اب مزید پاکستانی جا رہے ہیں تو جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ بھی امید ہے انشاءاللہ حرکتوں کی وجہ سے. مجھے کسی نے کہا کہ پاکستانیوں کی برائی نہ کرو. بھائی پاکستانی بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن نہیں ہوتے. ہوتے بھی ہیں لیکن بہت سے نہیں بھی ہوتے، کیا کریں. تو میں نہیں، میرا کوئی خوشی تھوڑی ہو رہی ہے کہ دوسرے ملک میں جا کے اپنی برائی کروں، لیکن میں ان کے سامنے تھوڑی برائی کر رہا ہوں. یہ تو اپنے ہی ملک کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو 2 نمبری میں ہم، اللہ کا فضل ہے، مشہور ہیں دنیا میں. تو کیا کریں، اب یہ افسوس کی بات ہے نا، مشہور ہے نا، یہ تو غلط بات نہیں. آپ کسی کو پیسے دے کے تو دیکھو. کسی نے کہا یہ بھی بڑے 2 نمبر ہوتے ہیں. ہوتے ہوں گے یار، ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے لائن میں گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹریفک کے قانون کی پابندی ہو رہی ہے، تو اب اس سے زیادہ کیوں ہم کسی قوم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں. بھائی لوگوں سے پوچھا بھائی کاروبار میں کیسے ہیں، سب کہہ رہے ہیں یار اچھے. 2-4 واقعات آئے کہ جاپانی نے مجھے لوٹ لیا 2 نمبری کی. تو 2-4 تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں آپ 100 آدمیوں کو پیسے دو، 2-4 واپس کریں گے، 98 پی جائیں گے. یہاں پر شاید وہ بھائی بہت غصے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کے کسی جاپانی نے پیسے کھائے ہیں، وہ کہہ رہے تھے نہیں مفتی صاحب یہ بڑی 2 نمبر قوم ہے. تو میں نے کہا دیکھیں 2-4 آدمیوں نے اگر 2 نمبری کر کے ٹوپی کرا دی ہے تو پھر سب کا نہیں حکم لگے گا. تو جو اوور آل جو مجھے یہاں پر آ کر اندازہ ہوا، وہ لوگ کہتے ہیں بھائی 2 نمبری نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ 2 نمبری ہے. ایسے سارے 100% درست، اور وہ تو ہو بھی نہیں سکتے یار، تو قیامت آ جائے گی بھائی. ٹھیک ہے نا، قیامت آ جائے گی. تو بہرحال ہمیں ان سے کیا لینا دینا کہ 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے. ہمیں تو اب اللہ رسول نے حکم دیا ہے کہ 2 نمبری مت کرو. میں اپنے پیسے، حضرت آپ نے یہاں ایک جاپانی نے آپ کو لوٹا ہے نا، مجھے 3 پاکستانیوں نے داڑھی والوں نے لوٹا ہے کراچی میں. میرے والد صاحب کی ساری وراثت جو مجھے ملی تھی، جو میرے باپ کے خون پسینے کی کمائی تھی، میں نیک لوگوں کو کاروبار کے نام پہ دے کے گواہ بیٹھا ہوں. تو میں تو بھگتا ہوا ہوں بھائی، بھگتا ہوا. اور میرے والد صاحب وصیت کرتے تھے بیٹا پاکستان میں یا انڈیا میں کبھی سننا تقریباً یہی حال ہے، جو پیسہ آپ کی جیب میں ہے وہ آپ کا ہے، کسی کو دے دیا نا کاروبار کے نام پہ تو وہ آپ کا نہیں ہے. پھر اگلا جملہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو یہ باتیں جب بتائی جاتی ہیں بڑوں کی طرف سے تو بچوں کی سمجھ میں آتی نہیں ہے، آئیں گی جب دو گے اور بھگتو گے. اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم دو گے، یعنی ان کا میسج دے دیا کہ ویسے سمجھ میں نہیں آتی. میں نے دے دیے، کیونکہ جو بندہ آیا اس کو پتا چلا اس کو وراثت ملی ہے. جب کسی کے پتا چل جائے نا کہ وہاں پیسے آئے ہیں تو ویسے ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے لوگوں کا. ایک حکیم صاحب تھے، لوگ ان سے سلام کرتے تھے، حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے ہیں پہنچا دوں گا. بندہ حیران ہو، میں سلام آپ کو کر رہا ہوں، کہہ رہے پہنچا دوں گا. پھر دوسرا آیا حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. پھر بندہ آیا حکیم صاحب السلام علیکم. ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. اس نے پکڑ لیا حکیم صاحب کیا پہنچا دوں گا یار، آپ وعلیکم السلام کیوں نہیں بولتے؟
حکیم نے کہا پہلے میں غریب تھا, کسی بندے کو یہ توفیق نہیں ہوتی تھی مجھے سلام کرے. اب میرے پاس دولت ہے, تجوری ہے, ہر آدمی سلام کر رہا ہے, تو اصل میں تجوری کو سلام کر رہا ہے, مجھے نہیں کر رہا. تو میں رات کو آ کے نا سب کے سلام تجوری تک پہنچا دیتا ہوں. تجھے وسیم نے بھی سلام کہا, غفار نے بھی سلام کہا, ستار بھائی نے, سبکتگین نے, سب نے تجھے سلام کہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو مجھے جب وراثت ملی میں بڑا مالدار ہو گیا تھا ان دنوں میں. تو اب وسیم بھائی بھی آ رہے ہیں, وسیم نہیں تھے, کیریکٹر کا نام ہے وسیم, وہ بھی آ رہے ہیں. مفتی صاحب وہ ایک کاروبار ہے بڑا بہترین, ایسا بہترین بزنس ہے, ایسا ہوگا کہ ہم دونوں مل کے شروع کریں گے, پیسہ آپ کا ہوگا, محنت میری ہوگی. تو مجھے والد صاحب کی نصیحت یاد آتی تھی. میں کہتا نہیں یار, وہ مجھے کہنے لگے, والد صاحب نے مجھے کہا کہ جب کوئی کہنا پیسہ دو, آدھا نفع تمہارا آدھا میرا, تو اس سے کہا کرو پورا پیسہ تم لگاؤ, پورا نفع خود رکھو. بہترین آفر میری طرف سے تمہیں, ٹھیک ہے نا, آدھے آدھے کی ضرورت بولو نہیں. لیکن والد صاحب نے کہا بھگتو گے ضرور تم, یہ ہوتا نہیں ہے جب تک خود سر پہ پڑتی نہیں ہے, سمجھ میں بات آتی نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا, بہت سے لوگوں کو بھگا دیا والد صاحب کی نصیحت کی وجہ سے. 3 آدمی مجھے ایسے ملے, میں نے کہا یار ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. مجھے لگا میں ان سے دم کرواؤں, یہ تو بڑے نیک ہیں. بات بات پہ اللہ, اللہ کے رسول اور ایمانداری کے فضائل اور قرآن و سنت اور ماشاء اللہ سبحان اللہ, اور بس. اور وہ انہوں نے مجھے پروفٹ دینا بھی شروع کر دیا. روزانہ میرے گھر پہ کھڑے ہوتے, آج میں نے بزنس کیا, یہ مال میں نے بیچا, یہ پروفٹ, یہ پروفٹ. میں نے کہا یار دنیا میں الحمدللہ صحیح لوگ. میں نے کہا یار صبح دے دیتے پیسے, کہنا یار میں مفتی صاحب میرے جیب میں کسی کے پیسے ہونا, خدا کی قسم مجھے نیند نہیں آئی. وہ اصل میں اعتماد لے کے نا وہ کہہ رہا تھا بڑا چونا لگاؤ, بڑا چونا. اس لیے اب اگر کوئی پروفٹ دے رہا ہو نا تو میں اس سے زیادہ ڈر رہا ہوتا ہوں. حقیقت ہے, میں زیادہ ڈر رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو دے رہا ہے نا یہ بیٹا بڑا. تو جب اعتماد بحال ہو گیا تو میں تو ظاہر ہے تھوڑا سا مشہور بھی تھا اس وقت بھی, بیانات تو میرے چلتے تھے. لوگ آئے, مفتی صاحب آج کل بڑے گاڑیاں شاڑیاں, خیریت تو ہے, اسٹائل ہی چینج ہو گیا. تو بڑا آج کل سنا ہے وہ بہت ماشاءاللہ, گاڑی بھی چھوٹی ووٹی کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے تھے, ہم نے کہا بڑی سی بڑی گاڑی لیں گے. تو کیا ہوا کہ پھر جب اعتماد ہوا تو اور لوگوں نے بھی پیسے لگائے, پھر میں نے بھی ڈبل لگا دیے. جتنا پروفٹ آتا تھا اس میں کچھ خرید لیا, کچھ ڈبل. اس کے بعد ایک دن, اچھا اس سے ہم, قرآن میں ہے کہ جو بھی معاہدہ کرو لکھو, تو میں نے کہا میں تو قرآن و سنت پر عمل کر کے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ بھی رہا ہوں, شناختی کارڈ کی کاپی بھی, انگوٹھا بھی. 6 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے ہیں بھاگنے کے بعد. ٹھیک, اس کے بعد میں نے کہا یار اس انگوٹھے کو دیکھ کے حسرت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں. وہ انگوٹھے بھی ہم نے پھاڑ کے پھینک دیے. ہم نے کہا قیامت میں ہی ملے گا بھائی, دنیا میں نہیں مل سکتا, دفع کرو. ابا نے بولا تھا نا, سمجھ میں آ گیا. تو مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں لوگوں کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کر سکتا ہوں. تو میں نے جب آیا کہ اس مسجد میں جہاں میں آج کل امام ہوں, تو میں نے وہاں تجربہ شیئر کیا. ایک صاحب نے کہا یہ جو مزاربت اسکینڈل نہیں ہوا تھا, میں نے نہیں پیسے لگائے الحمدللہ. اول تو میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں تھا, لیکن ہوتا بھی تو نہیں لگاتا. تو لوگ مجھے کہتے تھے پیسہ لگاؤ. میں نے کہا بھائی جب میرے پاس پیسہ تھا, تجربہ نہیں تھا, اب تجربہ ہے, لگانے کے لیے پیسے نہیں. تجربہ بہت ہے, میرے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ. وہ کہتے کیا تجربہ؟ میں نے کہا مزاربہ میں بالکل پیسے مت لگاؤ. لوگوں نے کہا وہ فلاں نے ڈیفینس میں بنگلہ خرید لیا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ بہت بڑا فراڈ ہے, یہ چھوٹا فراڈ نہیں ہے. اتنا لوگوں نے مجھے کہا کہ یار آپ اس کو پروموٹ کرو. میں نے کہا بھائی یہ غلط ہے. میرے اپنے قریبی جو خونی رشتے تھے, حتیٰ کہ میرے گھر والوں نے کہا کہ جو ان کو گولڈ ہوتا ہے نا بعض مہر میں ملتا ہے یا والد کی طرف سے ملتا ہے, ہم یہ لگا رہے ہیں. میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لوگوں کو میں نے روکا. اس کے بعد ایک امام جن کو بہت منع کیا تھا نا, 7 کروڑ روپے ان کے لے کے بھاگا. اس زمانے میں 7 کروڑ, پتہ نہیں کتنوں کو برین ہیمریج ہو گیا. اور پھر وہ ایکچولی ہوا ہی. ابے ایکچولی کچھ نہیں ہوا, شروع سے ڈرامہ تھا. یہ شروع سے ڈرامہ تھا, ایسا کہاں ہوتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ بھائی وہ مفتی صاحب میں پیسہ لگا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں لگا رہے ہو پیسہ؟ کہہ رہے ہیں اصل میں وہ جنریٹر جو ہے نا, ایک کمپنی کو جنریٹر چاہیے, یہ کیا کرے گا, کیش پہ خریدے گا اور قسطوں پہ اس کو مہنگا کر کے بیچ دے گا. تو وہ قسطوں میں جو پروفٹ آئے گا آدھا میرا آدھا اس کا. میں نے کہا یار میں مولوی ہوں, مجھے اتنی سینس ہے کہ کمپنی ڈائریکٹ کیوں نہیں خرید لیتی. کمپنی کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ آپ سے لے گی گلی محلے کے تاجر سے, ڈائریکٹ کیوں نہیں خرید لیتی کیش پہ. تو بالکل جب انسان کا پیسے میں پاگل ہوتا ہے نا تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا بھائی یہ میں اپنے تجربہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ جو پیسے جس کو دے دیے نا, تو اب وہ پیسے آپ کے نہیں ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں کوئی کسی کو پیسہ دے بڑا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے.
ایسا نہ کئی لوگوں وہ اس سے بھی بڑا کیا. ہاں پھر جب مزید ٹریولنگ کی ہے تو 0.00001% لوگ الحمدللہ ابھی ایماندار ہیں, یہ میں مانتا ہوں. کیونکہ پھر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں نے اس بیس پہ لگائے پیسے, کیونکہ میں مشہور ہو چکا تھا اور مجھے تھوڑا بندے کے بارے میں اندازہ لگانا کہ یہ ایماندار ہے یہ نہیں, اس کا بھی بہت حد تک تجربہ ہو چکا تھا. کچھ اللہ نے بھی رزق کے دروازے کھولنے ہوتے ہیں, ظاہر ہے بچے تو ہمارے اسپیڈ سے ہوئے چلے جا رہے تھے, شادیوں میں بھی ہم رک نہیں رہتے, ہم نے کہا روکی کھائیں گے, بیویاں 4 رکھنی, ہم نے ایسی کی تیسی, تو ہم نے کہا یہ تو پھر اللہ بھی کچھ مدد کرتا ہے نا. تو پھر کچھ ایسے ایماندار تاجر مجھے مل گئے کہ ان کے ساتھ جب میں نے انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ الحمدللہ وہ لے کے بھاگے بھی نہیں, ایمانداری سے پروفٹ بھی دینا شروع کیا. تو 0.00001% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ پیسے دیتے ہیں, لیکن اتنا رسک لینے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ میرے جیسے آدمی نے تو اس لیے رسک لے لیا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن, میں تو خود تو نہیں کاروبار کر سکتا تھا, میرے پاس ٹائم کہاں ہے, میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. دوسری بات یہ کہ اتنی شہرت کے بعد, اتنی تجربوں کے بعد کچھ بندے کا بھی اندازہ انسان کو ہو جاتا ہے کہ یار یہ 2 نمبر نہیں ہے. تو اپنے کچھ ہیں جاننے والے, وہ الحمدللہ 2 نمبر نہیں ہے. اور لیکن اس میں جب ہم نے پیسے دیے تو ہم نے کہا بھائی اب جب اعتماد کر کے دیے ہیں تو پھر کیا ہے, پھر اگر وہ کہہ دینا کہ نقصان ہو گیا تو پھر میں روتا نہیں ہوں, ہو گیا تو ہو گیا بھائی, یا تو اعتماد کرو نہیں کرو تو پھر تمیز سے کرو. لیکن اللہ کا شکر ہے وہ 2 نمبر ہی نہیں کی انہوں نے, اور ان کے ساتھ چل رہا ہے. تو 0.001. اب اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ آپ سے اگر کوئی پیسے مانگنے آ رہا ہے نا تو آپ اس کو یہ سمجھو کہ 99.999% لوگوں میں ہے یہ, اور اگر کسی کو دے چکے ہو تو پھر اس امید پہ جیو کہ یہ 0.001% پھر ڈپریشن سے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بولو یہ 0.001% لوگوں میں سے ہے, اور انشاءاللہ کل مجھے پیسے مل جائیں گے. ملیں گے نہیں لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ کیا ہو جائیں گے, 1% ہے. کیونکہ اگر سارے غلط ہو جائیں تو قیامت آ جائے گی نا میرے بھائی, کہاں سے کہاں بات چلے گی. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی